الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال عز وجل في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیزو، بزرگوں، دوستو، پیاری بہنوں، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدت مندوں اور ان کی غلامی کی نسبت رکھنے والوں، آج کی یہ نشست بحمد اللہ تعالی چھٹی نشست ہے، اور گزشتہ 5 ایام میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کے حوالے سے مختلف عنوانات پر آپ کو مخاطب کیا، جس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف کے موضوع پر 2 دنوں تک آپ سے خطاب رہا، اور پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزانہ دعاؤں پر بیان رہا، اور گزشتہ کل میں نے معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو مخاطب کیا. اور آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر سلسلہ وار آپ سے خطاب کریں گے، جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تفصیل سے بیان کرنا ان 6 دنوں میں ممکن نہیں ہے. اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے بیان کریں. جاننا چاہیے کہ یہ جو سیرت کا موضوع ہے یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور ایک مسلمان کے لیے سیرت طیبہ سے واقفیت لازمی اور ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو ہم پر لازم قرار دیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم کو واقفیت حاصل ہو. یہ زندگی کا سفر جو ہم طے کر رہے ہیں، قدم قدم پر ہمارے لیے مختلف قسم کے مسائل ہیں. ہر انسان کچھ نہ کچھ زندگی کے مسائل سے جوجھتا رہتا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے زندگی کے تمام امور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں سر کرے، اور اپنے تمام مسائل کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی روشنی میں حل کرے. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سیرت کہتے کسے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر مختصراً کچھ بیان کریں گے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان میں آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کی تخلیق سے لے کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی تک کے واقعات کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے سیرت کہتے کسے ہیں اس کو سمجھ لیں. یہ جو لفظ سیرت ہے عربی لفظ ہے، اصل میں ہمارے اردو میں بڑے تا کے ساتھ لکھی جاتی ہے، سین یا را بڑا تا، اور عربی زبان میں یہی سیرت کا لفظ چھوٹے تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جس کو سیرہ پڑھتے ہیں. اور یہ جو لفظ سیرت ہے اس کا معنی ڈکشنری میں جو بیان ہوا ہے وہ ہے چلنا. سیرت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چلنا، یا اسی طرح طرز عمل. ہر ایک کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو کہیں گے اس کی یہ سیرت ہے، اس کے چلنے کا انداز ہے زندگی میں، اس کا طرز عمل ہے، یہ روش ہے اس کی. ہے مختلف الفاظ ہیں سیرت کے لیے جو اردو زبان میں مستعمل ہے. ایسے ہی طریقہ، حالت، حیت، کئی معنی کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اصطلاح میں، اصطلاح یعنی ہر ایک علم کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، تو اصطلاح شریعت میں جب سیرت کا لفظ بولا جائے گا تو اس کے معنی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، یعنی حضور کا طرز زندگی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مراد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک، حضور کا بچپنا، حضور کی جوانی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کے واقعات، دعوت و تبلیغ کے واقعات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں جو لوگ داخل ہوئے ان کے ساتھ لوگوں کا کیا رویہ اور سلوک رہا، اس کی تفصیل. اور پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، اور اس ظاہری دنیا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے تک کے واقعات. بلکہ بعض سیرت نگاروں نے، مورخین نے اس کو مزید وسعت دی ہے، ایکسٹینڈ کیا ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز بھی متعلق ہے ان سب کو سیرت کے موضوع کے تحت رکھا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، حضور کے اہل بیت، حضور کے ازواج، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مستعملات، یعنی حضور جن چیزوں کو استعمال کرتے تھے ان کا تک بعض سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. نہ صرف ذکر کیا ہے، اس کی فہرستیں بنا دی ہیں. کئی ایسی سیرت کی کتابیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کی فہرست ہے جو آپ استعمال فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیر کمان کی فہرست ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتنوں کی فہرست ہے، اور دیگر اشیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے ان کی فہرست ہے.
تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسی عقیدت، کیسی محبت، کیسی کوشش، کیسی جستجو، کیسی لگن، کیسی تحقیق تھی ان لوگوں کی، اور کیسا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا کہ کوئی گوشہ حضور کی زندگی کا انہوں نے نہیں چھوڑا. اور ان کا ہم پر احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ سب باتیں ہم تک پہنچی. ورنہ ہم جیسے ناقص العقل ناقص العلم لوگ کہاں جو ہے ان باتوں کو جان سکتے تھے. تو اللہ نے جس کسی کو توفیق دی انہوں نے کچھ نہ کچھ کام اس حوالے سے کیا. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا میں کسی بھی شخصیت کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں لکھی گئی، نہیں کہی گئی، نہیں پڑھی گئی جتنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ بایوگرافیز کس کے ہیں. انگریزی میں بایوگرافی کہتے ہیں سیرت کو. تو آپ کو پتہ چل جائے گا نہ صرف یہ بلکہ دنیا کی شاید ہی کوئی زبان ایسی ہوگی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود نہ ہو. یہ شان ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. اور یہ قدرتی انتظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ حضور کی حیات کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، بہترین نمونہ. تو جو زندگی ہر ایک انسان کے لیے قیامت تک کے واسطے نمونہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا کہ اس کو محفوظ کر دیا گیا. کیوں؟ اگر وہ محفوظ نہ ہو تو پھر لوگ اتباع کیسے کریں، اس کو اپنے لیے نمونہ عمل کیسے بنائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا انتظام رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے ماخذ کیا ہے؟ ماخذ کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز اصلاً لی جائے. آپ دیکھیں کوئی بھی بات جب آپ کرتے ہیں یا کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے یا مقرر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے جو علم کی باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے جہاں سے وہ لیتا ہے. یعنی کہ انتہائی پوائنٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات کہاں سے آئی، تو کہیں بعض لوگ کہتے ہیں قرآن سے، قرآن میں آئی ہے. اب قرآن میں اگر کوئی بات آ جائے تو وہ بات آخری بات ہوگی، اب اس سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں. یا پھر کہتے ہیں حدیث سے ہم نے بات بیان کی ہے، یا کوئی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں یا کوئی کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، یا اہل علم کے پاس یہ چلتا ہے نا معاملہ. ایسے ہی روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم تک اگر جو ہے کوئی بات پہنچی اور ہم کو اس میں شبہ ہو تو ہم پوچھتے نہیں کہاں سے بول رہے ہیں آپ، یہ کون بولے آپ کو؟ تو انہوں ریفرنس دیتے، ارے نہیں بھائی آپ کے بھائی صاحب بولے میرے کو، یا ایسا ہوا فلاں جگہ واقعہ ہوا، یا انہوں بولے، یا جو بھی بولے ان کا ریفرنس دیتے. تو ایسے ہی یہ جو سیرت مبارکہ ہے اس کے ماخذ کیا کیا ہیں؟ ماخذ یعنی یہ سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات پاک ہے یہ کہاں کہاں سے لی گئی. تو سب سے پہلا ماخذ تو سیرت مبارکہ کا ہے قرآن مجید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر حضور پاک علیہ السلام کی حیات پاک کے واقعات کو کہیں اختصار کے ساتھ تو کہیں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. کفار کا جو رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق و کردار تھا، اور حضور پاک علیہ السلام کو جو جنگیں اور معرکات پیش آئے اس کی تفصیل قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے. تو سیرت کا جو ہے سب سے مضبوط، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے. اس کے بعد جو ماخذ ہے وہ حدیث پاک ہے. کہ حدیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں یوں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کے کئی سال بعد مدون ہوئی. مدون کہتے ہیں کسی چیز کو جمع کرنے کو. مطلب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر زندگی کے معاملات موجود تھے لیکن اس فارم میں نہیں تھے جیسے حدیث کی کتاب میں ہیں. تو پھر کس فارم میں تھے؟ تو ایک فارم تھا اس کا اقوال میں، یعنی صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے سنتے تھے، لوگ ذہنوں میں محفوظ رکھتے تھے. تحریرن بھی تھی لیکن اس طرز پر نہیں جیسے سیرت کی کتابیں ہوتی ہے کہ آپ سیرت کی کوئی کتاب کھولو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک، حضور کا بچپن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اس کے بعد اعلان نبوت، پھر مکی دور، مدنی دور، وہ ساری تفصیل آپ کو ترتیب سے ملے گی. یا پھر اگر کسی گوشے کے اوپر کسی نے سیرت کی کتاب لکھی ہے تو اس گوشے پر معلومات آپ کو ملیں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تصانیف اور تالیف کا طریقہ نہیں تھا جیسا بعد میں چل کر ڈیولپ ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت کیسے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی حفاظت ایک تو ہوئی حافظے کے ذریعے. قرآن خود جب نازل ہوا تو کتابی صورت میں نہیں تھا. قرآن مجید جب نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کو بلا کر کے جب لکھاتے تھے تو اس زمانے میں یہ پیپر تو تھا نہیں، کاغذاں اس طرح سے جیسا آج ہے ویسے تھے نہیں. تو جن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا ان میں چمڑا تھا، اونٹ کا جو ہے ہڈی تھی، کھجور کے جو ہے موٹے موٹے پھاٹے ہوتے تھے، یا اور مضبوط کام کرنا ہے تو پتھر پر کنندہ کر دیا جاتا تھا. جیسا کہ قدیم آج بھی کتبے وغیرہ آپ کو ملتے ہیں ہزاروں سال پرانے، تو پتھر کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کی عبارتیں لکھی رہتی ہیں. تو جو بھی محفوظ کرنے کے وہ طریقے تھے وہ یہی تھے. باضابطہ پرنٹنگ یا کتابوں کو لکھ کر رکھنا یہ عام نہیں تھا. یہ بات ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ طریقے لکھنے پڑھنے کے موجود تھے. تو جو بھی طریقے اویلیبل ریسورسز جسے کہتے ہیں ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو ہے تحریر کے ذریعے حفاظت کا انتظام فرمایا. اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟ قرآن کو یاد کرنے کا. تو ہمارے پاس آپ دیکھو نمازوں میں جو ہے جہری نمازیں ہیں تو جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں. تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کو پیچھے ٹھہر کر اگر کوئی خشوع اور خضوع اور توجہ کے ساتھ سنے تو ضرور کچھ نہ کچھ کو یاد ہوتا جاتا ہے. تو خاص طور پہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ہمارے بچے کو یاد ہوتی ہیں، ان کو رٹائی بھی جاتی ہیں اور پھر وہ دہرائی بھی جاتی ہیں نمازوں کے اندر. اور رسول پاک علیہ السلام نے نمازوں میں جو قراءت کا طریقہ مسنون جاری فرمایا اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ بڑے چھوٹے ہر قسم کے قرآن کے سوروں کو طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل کے نام سے اس کو ترتیب دیا گیا بعد میں فقہا کی جانب سے، جس میں قرآن کے جو ہے ہر سورے کا جو ہے پڑھا جانا آسان ہو جاتا ہے. سیٹ اپ تھا ایسا ہی. تو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طریقہ یہ تھا کہ حفظ کیا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا. تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو حرز جان بناتے تھے صحابہ. حضور پاک علیہ السلام کی ایک حرکت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سکوت کو محفوظ کرتے تھے اور دوسروں کو بتاتے تھے کہ آج حضور ایسا کیا، حضور ایسے فرمایا، حضور کا یہ عمل رہا، حضور ایسے خاموش ہو گئے، حضور نے یہ کیا، حضور نے اس بات پر تبسم فرمایا. یہ ساری باتیں لوگوں میں عام کرتے تھے.
اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ لوگ کامل تھے جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ بنے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضور کے حالات اور احوال پہنچانے کا ایک ذریعہ تو ہے قول. جیسے ہم آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں گے تو یہ کیا ذریعہ ہے؟ قول کے ذریعے، بات کے ذریعے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور ایک ذریعہ ہے تحریر، جیسے کتاب ہے سیرت پر مبنی یہ کتاب ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہوئی ہے، جو بھی پڑھنا جانتا ہے وہ پڑھ لے. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ تقریر جو ہوتی ہے یا زبانی کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے ان کو علمی جو ہے فیض حاصل ہوتا ہے یا علمی مواد حاصل ہوتا ہے. اور دوسرا ذریعہ تحریر ہے. اور ان دو کے علاوہ بھی اور ایک ذریعہ ہے جو سب سے بہترین اثر انداز ہونے والا ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی پیروی. تو صحابہ اکرام نے کیا کیا؟ قول سے بھی حضور کی باتیں پہنچائی، تحریر کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچائی کہ بہت سی باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض لوگ لکھ کر رکھتے تھے سرکار کے زمانے میں. اور سب سے مؤثر ذریعہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے عملی پیکر تھے صحابہ. چلتی پھرتی سیرتیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، حضور گفتگو کیسے فرماتے تھے، حضور جو ہے لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے کیسے تھے، حضور کی ناراضگی حضور کی خوشی کن چیزوں سے ظاہر ہوتی تھی، وہ سب کا عملی نمونہ صحابہ اکرام بنے ہوئے تھے. تو ان کو دیکھ کر کے بعد والوں نے سیکھا، سن کر بھی سیکھا، اور ان کے ذریعے جو تحریریں ملی اس کے ذریعے بھی سیکھا. تو بتانا چاہتا ہوں کہ سیرت کا ایک ماخذ تو قرآن مجید ہے، دوسرا ماخذ ہے احادیث مبارکہ. تو احادیث مبارکہ میں جو سیرت کے واقعات بیان ہوئے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ آپ دیکھیں حدیث شریف میں روایتیں ہوتی ہیں نا بھائی، کیا ہوتی ہیں؟ کوئی محدث جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بخاری شریف جو کتاب ہے آپ کو عموماً ترجمے ملتے ہیں اس واسطے، یہ جو فنی بات ہے عام طور پہ عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، جو اہل علم جانتے ہیں. اصل جو کتاب ہے بخاری شریف کی، عربی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں سند بھی ہوتی ہے، متن بھی ہوتا ہے. سند کسے کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جس نے دیکھی وہ کون تھے یا سنی کون تھے؟ صحابہ. تو اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابی تو ہے نہیں، محدث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 100-150 سال بعد کا ان کا زمانہ ہے. تو پھر یہ حضور سے کیسے روایت کر رہے ہیں، حضور کی بات کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہ سند کے ذریعے کرتے ہیں. کیسے؟ وہ سند میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے یہ بات سنی، پھر وہ نام لکھتے ہیں میرے استاد نے فلاں سے یہ بات سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے صحابی سے سنی، اور صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، حضور نے یہ کیا، حضور نے ایسے کیا، حضور نے ویسے کیا. تو یہ جا کر کے حدیث پوری ہوتی ہے روایت اور متن کے ذریعے سے. تو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی وہ سیدھے محدث کو نہیں ملی، وہ ملی سند کے ذریعے سے. تو سند سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات مضبوط ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ ہم روزمرہ کے معاملات میں اگر کسی سے کوئی بات سنیں، ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کو کیسے معلوم ہوئی، اور وہ صاحب بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو کس سے پتہ چلی، تو آپ وہ بات ہوا میں اڑائے تھے، بولتے ارے پھیکم پاک ماسٹر دکھ رہے ہیں ادھر ادھر کیا سنا رہے ہیں، اگر آپ سمجھدار ہے تو. ورنہ عام طور پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنے صحیح سمجھ لیتے ہیں. تو یہ سمجھداری نہیں ہے نا کہ آدمی جو سنے اس کو یقین کر لے. ہاں کہنے والا اگر معتبر ہو، کہنے والا سچا ہو اور وہ کہہ رہا ہے تو آپ کو اطمینان رہتا ہے کہ مولوی صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اسی پہ تو معاملہ چلتا. تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سند کے ذریعے سے کوئی بات مضبوط ہو جاتی ہے. تو ایک ماخذ کیا ہے؟ سیرت کا احادیث مبارکہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ماخذ ہیں، جیسے تاریخ کی کتابیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کئی تاریخیں لکھی گئی جو بعد والوں کو ملی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا، اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے. اب جہاں تک باضابطہ یہ جو سیرت ہے جو ہم ترتیب سے آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ، اور دیگر آپ کو سیرت کی کتابوں میں ایک ترتیب کے ساتھ سیرت مبارکہ ملے گی. کیا ترتیب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک، حضور کا نسب، حضور کے خاندان کی تفصیل، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت فرمانا، پھر کفار کا حضور کے ساتھ مخالفت کا انداز اختیار کرنا، 13 سال مکے میں جو واقعات ہوئے سب سیرت کے ضمن میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت فرمانا، پھر مدینہ طیبہ کی جو حیات پاک ہے وہ ساری جو تفصیل ہے، یہ جو ترتیب ہے یہ آپ کو اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ملے گا، اس ترتیب کے ساتھ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں نہیں ملے گا، نہ تاریخ کی کتابوں میں اس طرح ملے گا. تو بعد میں سیرت نگار جن کو کہتے ہیں، یعنی سیرت لکھنے والوں نے اس پر کام کیا. انہوں نے سوچا کہ بھائی قرآن مجید میں تو حضور کی سیرت کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں انبیاء کے، اس کے علاوہ احکام ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر جو ہے بہت ساری باتیں قرآن مجید میں ہیں، وہ تو ایک جامع کتاب ہے. تو سیرت نگاروں نے کیا کیا کہ وہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق تھی اس کو جو ہے قرآن میں سے الگ کیا. پھر احادیث مبارکہ میں بھی بہت ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوالے سے ہی ہوں گی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، حضور کے جو ہے اہل بیت کا تذکرہ اور دیگر شرعی احکام، حرام حلال کے متعلق باتیں، اور بھی بہت سارے واقعات، بہت سی چیزیں ہیں. تو اب سیرت نگاروں نے کیا کہ حدیث میں سے وہ باتیں نکال لی جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق تھی. ایسے ہی تاریخ سے انہوں نے کچھ باتیں نکالی، اور دیگر جو ہے کتابوں سے بھی جو بھی ریسورسز معتبر تھے اس سے نکال کے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ سیرت کے عنوان سے اس کو جمع کیا. تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ایک سیکوینس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک ترتیب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے آ گئے. یہ سیرت نگاروں کا ہم پر احسان ہے. پھر سیرت نگاروں میں بھی بہت سے ایسے سیرت نگار رہے جن کا ایک زاویہ تھا، جن کا ایک انداز تھا. بہت سارے سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت و محبت میں ڈوب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو ایسے انداز میں جس کو سننے والے کے دل میں حضور کی محبت بڑھے اور اضافہ ہو، اس انداز سے لکھا. بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کئی مسائل نکالے
حضور کا یہ عمل ہے، اس سے ہم کو یہ جو پیغام ملتا ہے، اس سے یہ عصمہ ملتا ہے، ایسے کرنا چاہیے، یہ مصیبت ہے تو یہ کرنا چاہیے، خوشی میں یہ کرنا چاہیے، لوگوں سے اس طرح ملنا، یہ ساری باتیں، یہ نہج پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی۔ بعض لوگوں نے کیا کیا کہ دیکھو یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو عقیدت تو حضور سے ہوتی ہے، لیکن حضور کا پیغام ان تک پہنچنا ہے، حضور کی باتیں، حضور کی زندگی، بایوگرافی ان تک پہنچنا ہے، اگر ہم اس کے اندر بہت زیادہ اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے تو پڑھنے والا بولے گا یہ تو ایک چاہنے والا لکھا، بھائی اس میں ہمارے لیے تاریخی کون سی بات ہے، ہسٹوریکلی پروف کون سی باتیں ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ان کا ذہن کام کیا تو وہ کیا کیے، تاریخی حوالے سے معتبر چیزوں کو صرف لے کر کے حضور کی حیات کا ایک خاکہ تیار کر کے اس کو جو ہے غیر جو ہے مسلموں کے لیے سیرت کی کتاب بنائی اس کو۔ اس طرح بہت بڑا کام سیرت کے اوپر ہوا ہے۔ اس حوالے سے میں اگر کہوں تو کافی جو ہے وقت لگ جائے گا، صرف میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سیرت ہم آسانی سے بول لیتے، سن لیتے، لیکن یہ اتنا آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی یہ باتیں، اس کے پیچھے زندگیاں لوگوں نے لگائی ہیں، 1400 سال کی تاریخ ہے۔ سب سے پہلا کام تو صحابہ نے کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو محفوظ کیا، اہل بیت نے کیا۔ اہل بیت کیا کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرون خانہ یعنی گھریلو زندگی کے جو باتیں تھیں وہ دوسروں کو بتاتے تھے، جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات پاک ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک ہے، ان میں بھی پھر خاص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بی بی ام سلمہ اور دیگر جو ازواج ہیں ان سے کم روایت ہے، لیکن سب سے زیادہ روایت ہے کس سے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لاتے تو حضور کے معاملات کیا تھے وہ باتیں لوگوں کو بتائی، کیونکہ کس کی مجال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں داخل ہو کر یہ سارے امور دیکھے باہر والا، تو گھر والے ہی کوئی بتائے تو پتا چلے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکمت اختیار کی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ جو کم عمر تھی ان سے حضور نے شادی اس لیے فرمائی کہ چھوٹے عمر کے ہیں، ذہین ہے، میرے بات بھی یہ میری باتوں کو ایک طویل عرصے تک لوگوں تک پہنچاتی رہے گی، اس لیے ان سے عقد فرمایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحابہ نے پہلے طبقے میں کام کیا، پھر جب بات دوسروں تک پہنچی، تابعین کہتے ہیں جو صحابہ کے صحبت یافتہ ہے، پھر انہوں نے نہ صرف ان باتوں کو سنا محفوظ کیا حافظے میں، لکھنے کا بھی انہوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ تابعین میں حضرت عروہ نام کے تابعی ہیں جن کی بڑی روایت مشہور ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، اور یہ جو ہے بڑی سیرت کے حوالے سے اور حدیثوں کے حوالے سے روایتیں دوسروں تک پہنچائیں، عروہ ابن زبیر، تو ان کا بڑا کام اس حوالے سے ہے۔ اور بھی تابعین میں بہت سارے لوگوں نے سیرت پر لکھنا شروع کر دیا تھا اپنے زمانے میں۔ بعد میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو مسلمانوں کے بڑے زبردست بادشاہ گزرے خلافت راشدہ کے بعد، زبردست ان کی سلطنت اور حکومت تھی، بڑے اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے یہ اعلان کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں، حضور کے جو احوال ہیں، واقعات ہیں، صحابہ دنیا سے جا رہے ہیں، تم لوگ اس کو لکھنا شروع کرو تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو جائے، حضور ایسا کرے نہیں کرے، حضور ایسا فرمائے نہیں فرمائے، تو کیا کرنا چاہیے، لکھنا شروع کرو۔ تو شروع میں کیوں لکھایا گیا، تو اس کی ایک وجہ تھی رسول اللہ نے منع فرمایا تھا، کیوں، قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور کی باتیں اور قرآن مکس اپ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے یہ حکمت اختیار کی، حضور نے فرمایا صرف قرآن لکھو۔ بعد میں پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ جو حضور کی باتیں سنے تھے، جس کو حدیث کہتے ہیں، وہ لوگوں کو بتانے لگے۔ قرآن تو محفوظ تھا ہی لکھا ہوا، لیکن کتابی فارم میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں آیا۔ بہرحال یہ بات لمبی ہو گئی، مگر بتانا چاہتا ہوں بڑا اہم موضوع ہے یہ سیرت کے حوالے سے، ہر مسلمان کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ سیرت آئی کہاں سے، بھائی ہم تک پہنچی کہاں سے، تو تاریخ ہے اس کی پوری ہے۔ تو اب جاننا چاہیے کہ سیرت کے بارے میں کہ اس کا بڑا ادب اور احترام ضروری ہے، لکھنے میں، بولنے میں، سننے میں۔ تو اب یہ چونکہ مجالس سیرت ہے، اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام کو اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، خاص طور پہ خواتین کو، کہ آپ لوگ دوران جو ہے یہ بیان پوری یکسوئی، پوری دلجمعی، پوری توجہ، پورے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو سماعت کریں، کیونکہ یہ معاذ اللہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، جیسے عام طور پہ آپ کوئی لطیفہ گوئی کی محفل میں جا رہے ہیں، کوئی غزل کی محفل میں جا رہے ہیں، یا اور کوئی انٹرٹینمنٹ کی محفل میں جا رہے ہیں، تو وہاں سن لیتے، ہنس لیتے، رو لیتے، کھیل لیتے، باتیں کر لیتے، سب چلتا معاملہ۔ لیکن یاد رکھو یہ ذکر مصطفیٰ ہے، وہ ذکر جس کو اللہ تعالیٰ نے رفعت عطا فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہر معاملے میں ادب واجب ہے ہم پر، اور اتنی اہمیت ہے اس کی کہ کبھی ایک لفظ اس حوالے سے ہو جائے تو ہو سکتا ہے انسان کا ایمان ہی چلا جائے۔ اس واسطے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں سورہ حجرات اٹھا کر پڑھو، ابتدائی 8-10 آیتیں جو تاکید فرمائے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پہ میں بولتا بیٹھا تو اور بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن ایک بنیادی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہر ایک مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور حضور کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو جو چیزیں ہیں ان سب کا ادب بھی ہم پر واجب ہے۔ حضور کے ادب کا تقاضا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا ادب ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقات کا ادب ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز کو علاقہ ہو، ہر اس چیز کا ادب ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اب تمام سے یہ درخواست کروں گا، اپیل کروں گا کہ جب یہ ہم سیرت بیان کریں پوری یکسوئی، پوری توجہ، پوری دلجمعی کے ساتھ سنیں، اور انشاءاللہ سنیں گے آپ لوگ، مجھے امید ہے۔ لیکن صرف سننا بھی نہیں ہے، خالی سننے کے لیے ہم یہ مجالس نہیں رکھے، سننا کیوں ہے، سمجھنا ہے، اور سمجھنا کیوں ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں، یہ ہے اصل مقصود۔ اور اطاعت اور اتباع اسی وقت کر سکیں گے جب پوری توجہ کے ساتھ سن کے سمجھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ سمجھانے کی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بات سمجھ میں بھی آئے گی، دلوں میں بھی اترے گی، اور اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے، اور اس نیت کے ساتھ اگر ہم سنیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے گا۔ تو بھائی عزیزو، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی پیاری پیاری زندگی تمام انسانوں کے لیے دائمی نمونہ عمل ہے۔ کیا ہے؟ دائمی نمونہ عمل۔ دائمی نمونہ عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل کا نمونہ، رول ماڈل ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور حضور ہی کی زندگی کیوں؟ دوسرے انبیاء بھی گزرے، دوسرے اللہ والے لوگ بھی گزرے، کئی تو ایسے ہیں جن کا قرآن میں بار بار ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات قرآن میں سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے قرآن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جگہ جگہ تذکرہ آیا ہے۔ یقیناً ان انبیاء کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن دیکھو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ جامعیت ہے کہ یہ سارے جو انبیاء کی خوبیاں اللہ نے حضور میں جمع فرما دی تھی۔
اب اگر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے, ان کی اتباع کر لے, تو وہ سب انبیاء علیہ السلام کا پیرو ہے. لا نفرق بین احد من رسولی, ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے, سب اللہ کے رسول تھے, سب اللہ کے نبی تھے, مانتے ہیں. مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو خوبیاں دیگر انبیاء کو عطا فرمائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی جو ان کو عطا کی گئی تھی, اور وہ جب جمع کر دی گئی تو وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ تاریخی حیثیت سے سب سے زیادہ ثابت شدہ. دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنے اندر جامعیت لیے ہوئے. تیسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کامل ترین حیات ہے. چوتھے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں عملیت ہے. پہلی بات کیا بتایا میں, تاریخیت ہے. تاریخیت بول تو ہسٹوریکلی پرووڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات. اور دیگر جو انبیاء گزرے, میں یہ کہنے کا میرے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں انپرووڈ ہے, ان کی زندگیاں پرووڈ بھی ہے تو اسی کلام سے ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا. باقی جو دیگر کلام الہی پہلے نازل ہوا تھا اس میں تحریفات کر لی گئی, ان کے حوالے سے کئی غلط باتیں داخل کر دی گئی, یا تاریخ کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی وہ تاریخ معتبر اور مستند نہیں ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب معتبر نہیں ہے. اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کا تذکرہ جتنا بھی بیان فرمایا وہ سب سے زیادہ معتبر ترین ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخی ایسی ثابت شدہ ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر کوئی کرے گا تو وہ پاگل ہی سمجھا جائے گا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں پیدا ہونا, مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمانا, مدینہ ہی میں حضور کا وصال فرمانا اور حضور کا روضہ اقدس. اب مجھے بتائیے دیگر انبیاء کے حوالے سے جو ان کی پیدائش یا ان کی ہجرتیں ہوئی یا ان کے دیگر معاملات ہوئے زندگی کے یا پھر ان کی مزار, بہت سارے شکوک و شبہات. تو تاریخی حیثیت سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام باتیں ثابت شدہ ہیں. دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نے کہا کہ جامعیت لیے ہوئے. جامعیت کسے بولتے ہیں؟ ایک ایسی زندگی جس میں ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہو. دیکھو بھائی, دنیا میں ایک آدمی پہلوان ہے تو انہیں کیا چاہتا کسی پہلوان کو دیکھ کے اپنی زندگی گزارے, میں بھی ویسی پہلوان بنوں. کوئی بہت بڑا بزنس مین ہے تو انہیں کیا چاہتا ہے میں بھی ایسا بزنس مین بن جانا. یا کوئی آدمی کو لیڈر کا شوق ہے تو انہیں ایک لیڈر کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا اور بولتا میں ان کے جیسا بن جانا, بھائی کیا نام ہے ان کا, کیا عزت ہے ان کی, میں بھی ایسی لیڈر بنا تو کتنا اچھا ہے. ایسا سوچتے نا. تو ایک لیڈر کی زندگی میں لیڈر کے لیے تو نمونہ ہو سکتا, لیکن بزنس مین کے لیے کیا نمونہ ہے جناب؟ یا ایسے ہی کسی بزنس مین کی زندگی میں ایک بزنس مین کے لیے تو نمونہ ہے, لیڈر کے لیے کوئی نمونہ مل سکتا آپ کو؟ نہیں مل سکتا. مگر میرے پیارے آقا کی جو سیرت پاک ہے اس کی جامعیت کا یہ عالم ہے, ہر ایک فرد بشر کے لیے حضور کی زندگی میں نمونہ ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے, رہنما گر نہ ہو جو سیرت پاک, ہر مسافر بھٹک جائے. جو کوئی حضور کی سیرت کے اندر کوئی نمونہ تلاش کرے اپنے لیے وہ آپ کو یقیناً مل جائے گا. ایسی جامعیت سرکار کے. اور کاملیت کیسی؟ کاملیت کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے تمام کاموں کے لیے اس کے اندر نمونہ ہو. مثلا انسان زندگی میں بے شمار کام کرتا, سو کے اٹھنے سے دوبارہ سونے تک, پیدا ہونے سے مرنے تک بے شمار کام نہیں کرتا آدمی. صبح اٹھنے کے بعد میں آپ کیا کرتے؟ کھاتے, ضرورت کو جاتے, منہ ہاتھ دھوتے, کاموں کو جاتے, پھر کاموں میں گئے تو وہاں بے شمار کام کرتے. کوئی بازار میں جاتا, کوئی نوکری کو جاتا, کوئی کچھ کرتا, پھر واپس آتے, پھر گھر میں رہتے, بھی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے, پھر سو جاتے. یہ تو روزمرہ کے میں سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ معاملات ہیں ہمارے. اس کے علاوہ ایک آدمی پیدا ہوا, بیمار ہوتا, لڑائی جھگڑا ہوتا, لوگ کوئی چاہتے اس کو, کوئی مخالفت کرتے, کوئی اس کی کسی کے ساتھ معاملات کرتا, پھر انسان مرتا. خوشی کے موقع آتے زندگی میں, غم کے موقع آتے, ہر ایک کو پیش آنے والی چیزیں نہیں ہیں. امریکن ہو, افریقن ہو, ہندوستانی ہو, پاکستانی ہو, عربستانی ہو, ہر ایک کو یہی ہوتا, بیمار ہوتا, انہیں شادی ہوتی ہے اس کی, سب کو ہوتا ہے. تو یہ جو زندگی میں تمام چیزیں انسان کو پیش آ رہی نا, عوارض, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک ایسی کامل ہے کہ زندگی کے یہ تمام امور کے لیے حضور کی حیات میں نمونہ موجود. کوئی انسان نیند سے بیدار ہو تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بیدار ہونے کے بعد؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے, کیسے باہر تشریف لاتے تھے, کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفائی اور ستھرائی اختیار فرماتے تھے, کیسے تناول فرماتے تھے, کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے تھے, کیسے غم کے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا, کیسے مخالفین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا, معاملات میں کیا کیا حضور کا طرز عمل تھا, دوستوں کے ساتھ حضور کا کیسے طرز عمل تھا, ازواج کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ, ملنے جلنے والوں کے ساتھ, جانداروں کے ساتھ, بے جانوں کے ساتھ, سواریوں کے ساتھ, کیا ہر چیز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں مل جائے گی. ایسی کاملیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک میں. یہ اور بات ہے, اپنی کم علمی, اپنی سستی, اپنی کاہلی, اپنی جہالت کی وجہ سے ہم جاننا نہیں چاہتے اور محروم رہتے ہیں یہ تمام برکات سے. ورنہ تو ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے وہ قدم کس راہ میں اٹھے جس سے اللہ راضی ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا عملی نمونہ موجود ہے. تو ایسی پاکیزہ سیرت میرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آؤ میں حضرات و خواتین, حاضرین و ناظرین کے سامنے اس مقدس حیات پاک کے جو ہے بیان کا آغاز کرتا ہوں. اس میں سب سے پہلے تو اہل سنت والجماعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے, خاص طور پہ جو اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے والے ان کا جو عقیدہ ہے, اس حوالے سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا. وہ کیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور سے تخلیق فرمائے گئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اس بارے میں ارشاد فرمائے, اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی وہ میرا نور تھا. تو اللہ تعالیٰ تنے تنہا تھے, نہ زمین تھی, نہ آسمان, نہ چاند, نہ سورج, نہ عرش, نہ فرش, نہ کوئی چیز نہیں, کائنات کوئی چیز نہیں, صرف اللہ کی ذات تنے تنہا. اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اپنی قدرت اور عظمت دکھائی جائے, اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ کچھ عشق و محبت کے جلوے دکھائے جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, اور پھر اس نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی. اور اس کی ترتیب تخلیق کے آغاز کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرش پیدا فرمایا, کرسی پیدا فرمائی, لوح اور قلم. لوح کہتے ہیں تختی کو, قلم تو لکھنے کے آلے کو کہتے ہیں. تو اب یہ عرش و کرسی, لوح و قلم کی حقیقت کیا ہے؟ کرسی سے مراد کیا ہے؟ ایسی کرسی ہے جس پر انسان بیٹھتا ہے. قلم سے مراد وہ قلم ہے جو انسان لکھتا ہے.
یا عرش کہتے ہیں تخت کو، تو اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ تخت ایسے ہی جیسے انسانوں کا ہے. تو اس حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ لوح و کرسی، عرش و قلم کی حقیقت اللہ جانے، چونکہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں حدیث میں آیا ہے، بیان فرمایا اللہ اس کے رسول نے. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں حقیقت اللہ جانے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہے تو ہے. کیسا ہے اللہ جانے، قلم کیسا ہے اللہ جانے، کرسی کیسی ہے اللہ جانے، اس کی حقیقت اللہ جانے. ہم جو ہے اپنی یہ چیزوں سے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان چیزوں کی شان نرالی ہے، مگر چونکہ اللہ نے فرمایا ہے متشابہات کہا جاتا ہے ان کو. اس حوالے سے ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اپنی شان کے مطابق ہے وہ چیزیں، لیکن ہے حقیقت میں جیسے اللہ نے فرمایا ہے، ہم انکار نہیں کرتے اس کا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ چار چیزیں پیدا فرمائی تو قلم کو حکم ہوا کہ قلم لکھ. تو قلم عرض کیا مولا کیا لکھوں؟ تو حکم ہوا لکھ انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اور میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں. تو اس سے پہلے قلم کو حکم ہوا کہ آغاز کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو قلم جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھنا شروع کیا تو بسم اللہ میں لفظ اللہ پہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے، اسم جلالہ، اس کی ایسی ہیبت اس پر طاری ہوئی کہ وہ قلم چر گیا. اور روایت میں آیا کہ 700 سال تک چرا ہوا رہا اس کی شخص، 700 سال تک. پھر جب الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے دو جمالی اسماء ہیں اس کو لکھا تو وہ قلم کا جو شخص تھا وہ پورا ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قلم سے مخاطب ہو کر فرمایا قلم گوار ہے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی ایک مرتبہ اگر سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو میں اس کو 700 سال کی عبادت کا ثواب ادا کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام پہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارے لیے اجر و ثواب رکھا گیا. اس واسطے میں کہتا ہوں ہمیشہ کوئی بھی کام شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، کم سے کم بسم اللہ تو بولو، الرحمن الرحیم پورا اگر نہیں بھی بولے تو کوئی بھی کام کرے تو. اور وہ کام کون سا جو جائز اور اچھا ہو. ناجائز کام تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی ناجائز کام اللہ کا نام لے کے کر رہا تو علماء لکھیں کفر ہو جاتا. حرام کام کو بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد، تو بسم اللہ کے معنی کہ اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اللہ کی امداد سے شروع کرتا ہوں، یہ معنی اس میں چھپے ہوئے. کھانا کھا رہا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں. سو رہا ہوں اللہ کے نام سے سو رہا ہوں. تو ایسا ہر قدم پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے بندے کو، یہ مقصود ہے. تو اب قلم کو حکم لکھو انی اللہ لا الہ الا انا لکھا. اس کے بعد تعالیٰ فرمایا لکھ کہ جو کوئی میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر کرے گا، من استسلم بقضائی، اور میری تقدیر پر راضی رہے گا، وہ صبر علی بلائی، میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر کرے. میری بھیجی ہوئی، غور کرو کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے طور پہ کسی کو پہنچ سکے، اللہ کے حکم سے آتی. بندے کو، ایمان والے بندے کو یہ سمجھنا چاہیے. ہاں البتہ اس کی کچھ حرکات ایسی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ بلا اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، مگر بلا میں کیا طاقت ہے کہ وہ خود سے کسی پر آ جائے؟ اللہ کے حکم سے آتی ہے. کیوں؟ مالک حقیقی، خالق کل، فاعل مطلق اللہ کی ذات ہے. اللہ جب تک حکم نہ کرے کیا کسی چیز میں طاقت ہے؟ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا اللہ کے حکم تو مانے کبھی سمجھو اس کے. کہ اس واسطے فرمایا کہ جو کوئی میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر کرے، من صبر علی بلائی وشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں پر شکر کرے، ورضا، اور راضی ہو جائے ہر حال میں مجھ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمایا قلم یہ لکھ دے کہ میں اس کو صدیقین میں شامل کر دوں گا، اور قیامت کے دن صدیقین میں اس کا حشر کروں گا. اور اگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، یعنی بلاؤں پر صبر نہیں کر رہا، واویلا مچا رہا، نعمتوں پر شکر نہیں کر رہا، اور اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ بھی لکھ دے کہ وہ کوئی اور خدا تلاش کر لے. تو کوئی اور خدا ہے کیا؟ معاذ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہے؟ تو کیا معنی نکلا؟ تو کوئی خدا تو تلاش کرنے سے ملے گا نہیں، تو پھر کرے کیا؟ بلاؤں پر صبر کر لے، نعمتوں پر شکر کر لے، اپنے رب سے ہر حال میں راضی رہے. یہ حکم اس کو ہوا قلم. لیکن عزیزان گرامی جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے، اپنے حبیب پاک کے نور کو پیدا کیا، میں عرض کیا. پھر اس نور پر اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب عنایتیں فرمائی، اور پھر اس نور سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ نور عرض کیا مولا میں عبد ہوں، آپ وہاب ہیں. تو اس سے صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ وہ جو نور پاک ہے جب سے پیدا کیا گیا اسی وقت سے اپنی اور اپنے رب کی معرفت رکھنے والا ہے. جب پوچھا گیا کون، تو کہا عبد، آپ کا بندہ ہوں. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے عبد کو. اور رسول نہیں فرمایا، نبی نہیں فرمایا، عبد فرمایا. تو یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کیا کہ وہ عبد کامل ہے، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہے، اور بندگی ان کی شان ہے. تو وہ نور پاک عرض کیا میں اب وہاب. وہاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نعمتیں عطا کرنے والا، عطائیں کرنے والا. تو وہ نور پاک جب عرض کیا کہ وہاب ہے تو اختار پوچھے اب کون ہوتا ہے؟ تو وہ نور عرض کیا مولا عبد وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی طاعت واجب ہوتی ہے. یعنی بندہ کہتے کسے ہیں؟ بندگی صرف کرنے کو بندہ، کرنے والے کو بندہ نہیں کہتے، وہ تو اظہار بندگی ہوتا ہے جو نماز روزے کے ذریعے ہوتا ہے. بندہ تو وہ ہوتا ہے جو عبادات کے علاوہ بھی اپنے رب کی ہمیشہ اطاعت میں لگا رہے، نافرمانی نہ کرے، یہ ہے بندگی. تو جو اپنے وہ مملوک جو اپنے مولا کی اطاعت کرے، اور وہاب وہ جو اپنے بندے کو جو چاہے عطا کرے. یہ شان آپ کی ہے اور یہ شان میری ہے. وہ نور عرض کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جب تک منظور تھا وہ نور اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہا، اور جو عنایتیں اللہ کو کرنی تھی کری. اس کے بعد وہ نور ایک دن عرض کیا مولا آپ میرے لیے کوئی عبادت کا مقام بنائیے، جو بندے کا کام عبادت کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور پاک کے لیے ایک آئینہ خانہ بنایا جس کا نام مصباح العزہ رکھے، عزت کا چراغ طاق، اس میں رکھ دیا اس کو. اور پھر عرش کو پیدا کر کے عرش کے نیچے اس کو لٹکا دیا. تو وہ نور پاک جو ہے اس آئینے خانے میں اللہ تعالیٰ کی اسماء پاک کا ورد شروع کرا. اس میں اللہ 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 1000 سال، رحمان 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 1000 سال، ایسے تمام اللہ کے اسماء کا ورد. تو وہ نور پاک جیسے جیسے ورد کرتے جاتا تو انبیاء علیہ السلام کے جو ارواح اللہ نے پیدا کیے تھے وہ بھی اس نور پاک سے شاگردوں کی طرح سن سن کے ورد کرتے جاتے اللہ کے اسماء پاک.
اور وہ جب ورد کرتے 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 وہ نور پاک جو ہے اس میں قہار پہ پہنچا. تو قہر کے معنی کیا ہے؟ غالب. ایسا غالب کہ جب کوئی چیز کرنا چاہے تو پھر کوئی اس کے شکنجے سے نکل نہیں سکتا. قہار اللہ تعالیٰ کا اسم. قہر بولتے نا، قہر ڈھا دے. قہر ڈھا دو، جب وہ قہر ڈھا جاتا پہاڑ گر جاتے، سیلاب آ کے سب نست و نابود ہو جاتا. نہ حکومت کچھ کر سکتی، نہ بڑی سے بڑی طاقت مل کے کچھ کر سکتی. آج دیکھ رہے ہیں آپ سیلاب آ رہے ہیں تو کیا کریں؟ قہر ہے اللہ کا. غالب ہونے جو چاہے کر سکتا. تو وہ اس میں پاک کے جب ورد کرتے کرتے اس کے معنی میں وہ نور پاک غور کیا تو وہ پایا کہ یہ تو ہر چیز کی ہلاکت کو چاہتا ہے یہ اس میں پاک. تو وہ نور پاک پہ ہیبت طاری ہو گئی اس اسم کی، اور اس ہیبت کی وجہ سے وہ نور پاک کو پسینہ آ گیا. تو وہ پسینے کے جو خطرات ٹپکے اس اسماء پاک کے فیض سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی خطرات سے انبیاء کی ارواح کو پیدا فرمائے. اس واسطے انبیاء کے اندر دیکھو اب خوف خدا بہت زیادہ رہتا. اس میں قہار کے مظہر ہے وہ. پھر وہ نور پاک اللہ تعالیٰ کے اس میں عدل پہ پہنچا. اس کے معنوں میں غور کیا، یہ تو فضل عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا، عدل کی جو صفت ہے. تو وہ نور پاک کے اوپر شرم غالب آ گئی بولتے علماء، یہ اس میں پاک کے ورد کے دوران. تو اس شرم کی وجہ سے پسینہ آ گیا. تو وہ پسینے کے خطرات جو ٹپکے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان والوں کی روحوں کو پیدا فرمائے. بہرحال اس حوالے سے اور بھی بڑی تفصیل بزرگان دین نے یہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک اور اس سے ساری کائنات کی تخلیق کے حوالے سے بیان کی ہے. میں مختصر کر کے اپنی بات آگے لیے چلتا ہوں، چونکہ کوشش کرنا ہے ہم کو آج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی تک کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کائنات کی تخلیق فرما دیے تو کائنات میں اپنی عظمت اپنی قدرت ظاہر فرمائے نا. پہاڑاں، زمین، آسمان، چاند، سورج سب اللہ کی قدرت ظاہر کرائیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس کائنات میں اپنا ایک خلیفہ بنائیں. تو اس کے لیے اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو دیکھو جب خلیفہ بنانے کا اعلان ہوا تو قرآن مجید میں آگے اس آیت پاک کے بعد کی آیات میں آیا ہے کہ فرشتے آبجیکشن کرے اور کہنے لگے کہ اے اللہ ہم ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم ہیں، پھر آپ کیوں خلیفہ پیدا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ جو فرشتے بولے یہ کیوں بولے؟ تو اس حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی منگوا کر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانا چاہ رہے تھے تو اس وقت جو ہے بنائے تو گئے مٹی سے آپ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بنانے کا خلیفہ بنانے کا اعلان فرمائے تو اس وقت جو ہے کلیمنٹ تھے کئی مدعی، ہم سے بنایا جائے خلیفہ، تقاضا کر رہے تھے، اپنی زبان حال سے کہہ رہے تھے ہم سے کیوں نہیں بنتا خلیفہ. تو اس میں آگ تھی، آگ کہنے لگی اللہ نے اپنے نور کی مثال مجھ سے دی ہے، مثلا نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے تاقچہ اس میں چراغ رکھا ہوا ہے، تو خلیفہ مجھ سے بننا چاہیے. پانی کا دعویٰ تھا کہ خلیفہ مجھ سے بننا چاہیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کل شیء حی من الماء، ہر چیز پانی سے زندہ ہے. اسی طرح ہوا بھی مدعی ہوئی کہ اللہ اپنی رحمت کی مثال مجھ سے دی ہے، مجھ سے خلیفہ بننا چاہیے. اب بیچاری علماء کہتے ہیں خاک مغموم پڑی ہوئی تھی، میں کس گنتی میں ہوں؟ اللہ کو یہی ادا پسند آ گئی، تواضع، انکساری، عاجزی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے. کیوں؟ اللہ کی شان نہیں ہے کہ عاجز ہو جائے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ تواضع اختیار کرے. اللہ تو متکبر ہے، اس کی شان یہ ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ بہت بڑی ذات ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے اندر یہی بات بڑی پسند آتی ہے. یاد رکھو غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. اس واسطے حدیث شریف میں کیا آیا کہ اگر کوئی تکبر کرے گا تو میں اس کو رسوا اور ذلیل کر دوں گا. کیوں؟ تکبر میری چادر ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ حدیث میں. تکبر میری چادر ہے، کبر بڑائی مجھے عزت دیتی ہے، بندے کو نہیں. جو نطفے سے پیدا کیا گیا، پیشاب کی جگہ سے دنیا میں آیا ماں باپ کے، اور پھر عالم یہ ہے کہ محتاج مجبور ایسا، بھوک لگی تو بچہ بول سکتا پیدا ہوا سو، کمزور ایسا کہ پلٹ بھی نہیں سکتا پیدا ہوئے بعد، رینگنا شروع کرے وقت لٹم پلٹم کرتا، اس سے پہلے تکلیف ہوئی تو اظہار نہیں کر سکتا خالی رونے کے علاوہ، ایسا محتاج. اور بھی تفصیل ہے اس کی، کیا بیان کروں میں، آپ ہم سب گزرے سوئے منزل سے اور ختم پہ گزرتے رہتے، یہ اور باتیں بھول جاتے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. قتل الانسان ما اکفر، اللہ تعالیٰ فرما رہے مارا جائے انسان، قتل ہو جائے، کیسا نہ شکرا ہے. من ای شیء خلق، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ من نطفۃ خلق، نطفے سے بنایا گیا ہے اللہ تعالیٰ. یہ انسان کی حقیقت ہے، غور کرا. پھر مر گیا تو کیا حقیقت ہے؟ بادشاہ رہو، مولوی صاحب رہو، حافظ صاحب رہو، سیٹھ صاحب رہو، پہلوان صاحب رہو، لیڈر صاحب رہو، مٹی میں ڈال دیتے، کیڑے کھا جاتے. اللہ والے تو بچ جاتے، باقی چلے جاتے، پورے حوالے ہو جاتے مٹی کے. اس پر اتنی اکڑ. تو اللہ کو کیا پسند؟ تواضع، انکساری، جو اصل ہے انسان کی، خاک سے بنا ہوا وہ پسند ہے. اللہ فرمایا خاک کو لاؤ، اس سے بناؤ. آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، خاک سے بنایا گیا. تو اس حوالے سے جو باتیں تفاسیر وغیرہ میں آئی وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، تو یہ جو ابلیس ہے اس کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ جو ہے بڑا صاحب علم تھا اور فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا اور بڑا عبادت گزار تھا. تو اس کی وجہ سے اس کے اندر بڑا تکبر تھا اور یہ بنا ہوا تھا آگ کا، کیونکہ جنات میں سے وہ کان من الجن، قرآن میں آیا جنات میں سے ہے. مگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپ گریڈ کر کے فرشتوں میں شامل کر دیے تھے، اس کی عبادت، اس کی علم اور اس کے نیکی کی وجہ سے. تو ہوا یہ کہ انہیں آپ سے باہر ہو گیا. تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں، صوفیاء اکرام بزرگان دین کہتے ہیں کہ علم، عبادت اور آدمی کا کوئی منصب اس کو غرور میں مبتلا کرتا. تو آدمی اپنا محاسبہ کرتے رہنا، علم کے غرور میں مبتلا نہیں ہونا، عبادت کے غرور میں مبتلا نہیں ہونا. اس کے علاوہ دوسرے بھی غرور آئے، وہ تو بعد میں انسانوں میں آئے، انہیں تو انسان نہیں تھا، مگر یہ چیزوں کی وجہ سے غرور آیا. انسانوں میں کیا رہتا؟ خاندانوں کا غرور رہتا، دولت کا غرور رہتا، صورت کا غرور رہتا، طاقت کا غرور رہتا. مگر اپنا نتیجہ دیکھ لو کیا ہے، خبر ہے، اپنی حیثیت دیکھ لو کیا ہے، گندگی کا پتلا ہے، رگوں میں خون ہے، ناک میں ریٹ ہے، سر میں ایسا بھیجا کہ ایکسیڈنٹ ہو کے پڑا ہوا تو کرائیت سے خیال کر لیتے لوگ دیکھا. مگر اب وہی پتلے کے اوپر اللہ ایک صفائی کی صورت پیدا کر دی ہے تو اپنے کو بھی کچھ سمجھ لگ جاتا. تو مختصر یہ کہ اس کو غرور پیدا ہوگا تو یہ اس کو خیال ہی آیا اللہ ان کو خلیفہ بنایا تو میری ہوا کون ہو جاتی گی. اس کا بڑا مقام منصب تھا نا بھائی. تو ایک مرتبہ منصب والا آدمی یہ ہمیشہ سوچتا رہتا میرا پوزیشن ڈاؤن نہیں ہونا، میری کرسی نہیں جانا، میرا مقام نہیں جانا. لیڈر میں کبھی لڑ لیتے جانوروں کے طریقہ، یہ بیوپائی میں کبھی لڑ لیتے، اپنا پوزیشن نہیں جانا بول کے رہتا وہ.
کیونکہ انسان کو ایک وقت تک دولت کی ہرس رہتی ہے, دولت کے بعد عزت کی ہرس پیدا ہوتی ہے. اس واسطے دولت جمع کر کے رکھتا تاکہ اس کے ذریعے سے عزت کما سکے. عزت میں جو نشہ ہے دولت میں بھی نہیں ہے. تو اس کو خیال آیا میری عزت کہاں جاتی, تو انہیں کیا کرا, اپنے شاگردوں کو سکھایا. وہی کیا سکھایا, مولانا قرآن میں بولے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ورنہ ان کی مجال کیا ہے, فرشتے اپنے طور پہ کہاں کہہ سکے اللہ کے حضور میں کہ اللہ ہمیں تیری پاکی بیان کرنے, انہوں تو اتنا ہی کرتے جتنا اللہ حکم دیا. پھر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کہاں سے آئی, انہیں ذہن میں ڈالا بولتے علماء. کیا ڈالا, جا کے بولا اللہ کو کیا ضرورت ہے نائب کی, آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں ان کو, ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے, عبادت کیوں نہ آپ کیا کر رہے ہیں نا, ایسا سکھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاموش بٹھا دیے اور کیا فرمایا, انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے تم کو نہیں معلوم, تم عبادت تو کر سکتے, اس کو محبت نہیں کر سکتے. جو طلب اور جو جذبہ انسان کے دل میں اللہ نے رکھا ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھی کروبیاں. لیکن افسوس کا مقام ہے انسان کی جو اصل ہے وہ کیا ہے, محبت, چاہت, وہی آج مفقود ہو جا رہی. کیسے ہو گیا خونا سفید, بھائی بھائی کو نہیں دیکھ رہا, بہن بہن کو نہیں دیکھ رہی, بھائی بہن کو نہیں دیکھ رہا, بیوی شوہر کو نہیں, شوہر بیوی کو نہیں, سب دوسرے رشتے تو چھوڑ دو, سسرالی اسرالی تو بات کی بات ہے, خونی رشتوں کی بات کرو. ماں باپ کو کہیں نہیں دیکھ رہے, ماں باپ کہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں کرے. پرسوں سنایا نا, ماں چھوڑ کے بچے پوتروں دادی کے پاس چلے گی, پوترا پوتی تم ہی سنبھالو, اپنے سے نہیں ہوتا, بہت لڑ رہے تمہارے بیٹے, تم سنبھالو, مال مطابق گئی. تو سزا انہیں ان کو دے رہی ہے, اپنے کو دے رہی ہے, بچوں کو دے رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. خون سفید ہوگا بولتا ہے سر. تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان. اولیاء اللہ کی شان بلند کیوں ہے جی, اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے. کیا مسلمان کیا غیر مسلم, ہندوستان میں اسلام یوں ہی پھیلا. تو ملیہ تو بالیا بول کے اگر رہتے ہوں ہمارے جیسے, تو پھر یہ اتنے لوگ یہاں پہ عبداللہ بنتے تھے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پھیلا نا دین یہاں پہ آ کے, اور بعد میں مشن ان کا جو چلا آگے, تو بہت سے بزرگان دین کام کرے, محبوب الہی کام کیے, بندہ نواز کام کیے, اور بھی کیے. ہماری سرزمین پر سرکار شیرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں اہل ہنود کو مسلمان کرے, ایسے ہو جاتے. اب بھائی مسلمان ہو جاتا ہے, کیسا ہوا, اخلاق و کردار, محبت ان کے معاملات میں جو ہے شامل ہو کے ان کو اپنی طرف کھینچ کے لانا. اپنی روحانیت بھی کام کرتی ہے اس میں, وہ بھی بڑی اہم چیز ہے. دلوں کا پھیرنا آسان نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ذریعہ بنتی کوئی چیز, اپنی بات, اپنی نصیحت, اپنی نظر سے دلیں بدل دیے لوگ. تو مختصر یہ کہ عزیزو, سکھایا تو لوگوں بول دیے غلطی اور خطا تھی, پہلی مسٹیک, اللہ تعالیٰ معاف فرماتے, اور اللہ تعالیٰ بار بار معاف فرماتے. مگر جب پکڑتے, ان بطش ربک لشدید, اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے, بول رہے ہیں, جب پکڑتے تو پھر چھٹتا نہیں. تو پہلی مسٹیک تھی, معاف ہو گئی. جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا, اپنی پوری فوج کے ساتھ آیا کہ شاگردوں کی, گھس گیا پتلے میں, ادھر ادھر پھرا باہر نکل کے آ کے تقریر کرا. مولانا کی عادت تھی, نہیں مولانا تھا نا زمانے کا, تقریر کیا کرا, بولا اللہ تعالیٰ کوئی خاص چیز نہیں پیدا فرمایا, کیا ہے یہ مٹی کا ڈھیپا ہے, معاذ اللہ, اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کرتا. اس سے اور ایک بات معلوم ہے, یہ بھی شیطان کی خصلت ہے, تخلیق پہ اعتراض کرنا. تو کالا ہے, تو گڈھا ہے, تو ایسی ہے, تو ویسی ہے, یہ جو جملے رہتے ہیں نا, شیطانی جملے ہیں یہ. اللہ بنایا, کسی کو کوئی صورت دیا, شکل دیا, اللہ دیا نا جی, اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق مان رہا, معاذ اللہ. تو جب اللہ بنایا تو اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب کمی نہیں رہتی, آپ کی سوچ اور نظر میں, اس کے اندر کی خوبیاں دیکھنے کے بجائے آپ آئینہ آپ کا, انہیں آپ کا آئینہ بنے ہوئے, آپ اس واسطے آپ جیسے ہے وہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر. تو مختصر یہ کہ ایسی تقریر کرا. دوسری مسٹیک معاف. تیسری مسٹیک کیا کرا کرتے, حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پہ حقارت سے تھوکا کرتے. تو یہ بھی بری بات ہے, نفرت اس کو بولتے ہیں, یہ شیطان کی پاس سے آتی, شیطان کی صفت ہے نفرت. مسلمان نفرت نہیں کرتا, مسلمان محبت کرتا, مسلمان عفو و درگزر سے کام کرتا. تو انہیں جب تھوکا تو اس کا تھوک جا کے علماء کہتے ہیں, بعض مفسرین بھی لکھے ہیں, اب ہماری جہاں انسانوں کی بمبی کی جگہ ہے نہیں, بمبی بولتے ہیں ہمارے پاس, میں پیٹ میں جو گڑا پڑا ہوا رہتا, ناف بولتے ہیں نا اس کو, وہاں پہ جا کے گرا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے, اس کے اس تھوک کی مٹی کو حکم دیا نکالو, نکال کے کیا کرے, اس سے کتا پیدا فرمائے گا. اس واسطے علماء کہتے ہیں کتے کے اندر انسان کی جو مٹی ہے اس کی صفت یہ ہے کہ انسان کو بچاتا, وفادار رہتا انسان. اور شیطان کا جو تھوک مکس ہو گیا تھا اس کی وجہ سے چیر پھاڑ کرتا, بولے درندگی جو ہے نا اس کے اندر, وہ شیطان کے تھوک کا اثر بولتے ہیں, حکمت بیان کرے, واللہ عالم. تو مختصر یہ کہ یہ تیسری مسٹیک تھی. اب چوتھی مسٹیک کیا ہوئی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. کیا حکم ہوا, واسجدوا آدم, تمام ملائکہ کو حکم دیا اللہ تعالیٰ کہ سب سجدے میں گر جاؤ. اللہ کا حکم ہے, ملائکہ تو وہی کرتے جو پورے گر گئے. جب سجدے سے سر اٹھائے تو کیا دیکھے, ملعون کھڑا ہوا ہے اکڑ کے. تو سب جنے سمجھ گئے اس کے بارے میں جو باتیں آتی تھی کہ ہمارا ایک بندہ ہے, ہم اس کو عنایتیں کریں گے, پھر بھی ہماری نافرمانی کرے گا, وہی نہیں ہے. تو پھر دوسرے سجدے میں گر گئے تو اللہ ہم نہیں ہیں اس میں سے بول کے. تو اس واسطے نماز میں 2 سجدے بولے صوفیاء کرام, ہاں 2 سجدے جو رکھے گئے وہ اس وجہ سے. تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے راندہ درگاہ کر دیا گیا, ملعون ہو گیا اور اپنے مقام اور مرتبے سے اسفل سافلین میں چلے گیا. آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور وہاں جو ہے جنت کی نعمتوں سے متمتع ہونے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فضل سے آپ کی دل بہلائی کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمائے. اس حوالے سے اور ایک بات بیان کرتا چلوں, واقعات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ روح کو حکم دیا آدم کے پتلے میں گھس. تو روح لطیف چیز ہے نا, بہت لطیف بولے تو بہت نازک دکھتی روح, مگر اس سے پورے کھیلا اپنی زندگی کے, نکل گئی تو لے آ کے ڈال دیتے گڑے میں اپنے کو. کچھ بھی ہوں گے مولوی صاحب, حافظ صاحب, پہلوان صاحب, خوبصورت صاحب, کچھ بھی ہوں گے, لے آ کے ڈال دیتے. کیوں روح نہیں ہے تو کیا کریں گے, لے کے سڑنا شروع ہوتے. تو روح جاری نہیں تھی پتلے میں کیونکہ جسم کثیف تھا, مٹی کا تھا. تو علماء کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھے, وہ رکھنا تھا کہ روح فریفتہ ہو کے گھس گئی بولتے. اور حضرت آدم علیہ السلام باحیات ہو گئے اور پھر جنت میں رہنے لگے. پھر وہاں بیوی حوا علیہ السلام پیدا ہوئی, بنائی گئی آپ کی فصلی سے. واقعات کی بڑی تفصیل ہے, مختصر یہ کہ آپ سے ایک لغزش ہو گئی, سب کو معلوم, قرآن میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ ایک درخت کا پھل کھانے سے منع فرمائے تھے, کھا لیے. اس میں بھی حکمت تھی. اللہ کے علماء کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو لغزش ہوئی, کہ بڑوں کی جو لغزش بھی ہوتی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا. بولے آپ سے لغزش ہوتی نہیں, زمین پہ تشریف لاتے نہیں, تو انسان پیدا ہوتے نہیں, تو اس میں انبیاء رسول صالحین سب اہل بیت صحابہ کہاں سے پیدا ہوتے, تو سب اسی وجہ سے تو پیدا ہوئے نا.
تو اس کا یہ پہلو دیکھو آپ، تو آپ تشریف لائے زمین پر. تو مختصر طریقے سے جب آپ زمین پر تشریف لائے تو آپ کی نسل کے پھیلنے کا سلسلہ شروع ہوا. تو آپ کی اولادوں میں حضرت شیث علیہ السلام جو تھے آپ کے صاحبزادے بڑے حسین و جمیل، ان میں وہ نور سرکار کا حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوا. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کو جس کے حوالے سے منظور تھا وہ نور منتقل ہوتے رہا حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام میں پہنچا. نوح علیہ السلام صدیوں تک اپنی قوم کو دعوت دین دیتے رہے، 950 سال قبول نہیں کرے. پھر طوفان آیا، مشہور ہے وہ واقعہ، قرآن میں بھی آیا، معلوم بھی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. تو معلوم کرنا انبیاء کے قصے وغیرہ پڑھتے رہنا، اور یہ اللہ کے صحابہ کے اہل بیت کے واقعات پڑھتے رہنا. یہ نہیں پڑھ کے تو زندگیوں میں عذاب لگا لیے، سکون ختم ہوگا. یہ پڑھتے رہتے تھے، ہمت رہتی تھی، ایمان تازہ ہوتا رہتا تھا، سنتے رہتے تھے، جو ہے دل کے اندر حرارت ایمانی پیدا ہوتی رہتی تھی. تو مختصر یہ کہ طوفان آیا، سب لوگ ہلاک کر دیے گئے. آپ کے 3 بیٹوں کو آپ کشتی میں بٹھا لیتے، سام، حام، یافیس ان کا نام تھا. جب طوفان تھما تو آپ اپنی نسل کو پھیلانے کے واسطے اپنے ایک بیٹے کو، ایک کو ایشیا میں، ایک کو افریقہ میں، ایک کو یورپ میں بھیج دیا. تو سام جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کی اولاد میں آگے چل کے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو وہ نور وہ سام سے منتقل ہوتے ابراہیم علیہ السلام میں آیا. اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تو بہت مشہور ہیں نا، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، اور بھی دیگر صاحبزادے تھے آپ کے اور ایک زوجہ پاک سے. تو اب ابراہیم علیہ السلام کیا کرے بولے تو اپنے صاحبزادے جو سام تھے ان کو جو ہے عرب کا علاقہ عطا فرمائے کہ یہاں تم یہاں رہو اور تمہاری نسل یہاں پھیلے. حضرت یعنی ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام 2 بیٹے ان کے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کیا کیے، واقعہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں لے جا کے چھوڑے بی بی ہاجرہ کے ساتھ، اور اسحاق علیہ السلام کو شام کا علاقہ عطا کیا. اسحاق علیہ السلام کو شام کا علاقہ. تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے پھر بیٹوں میں آپ کے 12 بیٹے ہوئے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام ایک. اور یعقوب علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں ان کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. قرآن میں یا بنی اسرائیل جو آیا نا وہ یعقوب علیہ السلام کی اولادیں. کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل عبرانی زبان میں، اور اسرائیل کے معنی عربی میں ہوتے ہیں عبداللہ. تو بنی اسرائیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسرائیل کے بیٹوں. بنی بولتے بیٹوں کو، تو بنو اسرائیل کسے بولتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں کو بولتے ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بولتے ہیں بنو اسماعیل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ تھا، اس واسطے ابراہیم علیہ السلام کو وہی ہوئی. آپ اپنے صاحبزادے اسماعیل کو جو بڑے تھے، حضرت اسحاق چھوٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاجرہ بی بی ہاجرہ کو لے جا کے اب جہاں مکہ مکرمہ ہے وہاں آپ چھوڑ دیں. مختصر یہ کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے نسل پھیلی. کیوں؟ خاتم النبیین محمد علیہ وسلم کو وہاں دنیا میں تشریف لانا تھا عرب میں، تو اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں آگے چل کے عدنان ہوئے. ان کا نام میں کیوں لے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شجرہ اپنے والد سے لے کر کے آگے اوپر بیان کرتے تو عدنان پہ لا کر روک دیتے. عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. یہ سب مورخین اور تمام جو ہے اسلامی اسکالرس متفق ہیں. اور بخاری شریف کی خود جو روایت ہے جس میں شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں عدنان پہ لا کر حضور اپنا شجرہ موقوف فرما دیے. تو اب یہ عدنان کی اولاد میں آگے چل چل کے حضور کے داداؤں میں بہت سارے نامور لوگ ہوئے، جن میں مشہور جو نام لیا جاتا ہے وہ فہر ابن مالک ہیں، جن کا لقب قریش تھا. اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ قریشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہے نا، تو یہ نسبت کیا ہے؟ وہ فہر ابن مالک جن کا لقب قریش تھا، اس وجہ سے حضور کی نسبت. تو یہ قریش کیوں کہا جاتا تھا ان کو فہر ابن مالک کو؟ اس واسطے کہ قریش سمندر کا ایک بہت بڑا جانور ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر ایک جانور پہ غالب رہتا اور سب کو نکل جاتا ہوں، کوئی اس کو جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس واسطے ان کو قریش کیوں کہتے تھے؟ انہوں بھی اپنے قبیلے کے ایسے ہی پاورفل آدمی تھے، کوئی ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا. تو اس نسبت سے وہ جانور کے غالب جانور کے ان کو قریش کہا گیا. پھر آگے چل کے انہی کی اولاد میں خصیب ابن کلاب ہوئے. میں یہ تفصیل اس سے قبل حضور کے خاندان کے بیان کی جب تفصیل بیان کرا اس میں کر دیا. میں خالی تبرکاً ایک مرتبہ دوہرا رہا ہوں، جو نہیں سنے ان کو بھی معلوم ہو جانا. نامہ تو بھی سن لینا سرکار کے داداؤں کے. بلکہ خصیب ابن کلاب ہیں، یہ بڑے زبردست آدمی تھے. قریش قبیلہ بکھر گیا تھا، آپ یہ اس کو جمع کرے دوبارہ کر کے مکے میں پھر قریش قبیلے کی سلطنت اور حکومت قائم فرمائیں. کیونکہ یہ جو حجاز عرب کے علاقے تھے جس کو جو ہے جزیرۃ العرب کہتے ہیں، وہاں پر جو ہے کوئی بڑی حکومت نہیں تھی، قبیلوں کا نظام تھا. اس زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک فارس کی، ایک روم کی. فارسی جو تھے وہ جو ہے عقیدے سے مجوسی تھے. ایران کا جو علاقہ ہے وہ فارس کہلاتا ہے. تو یہ 2 سپر پاور تھے اس زمانے میں، امریکہ رشیا سمجھ لو. اور یہ جو رومی تھے یہ عیسائی تھے عقیدے سے. تو یہ جو ہے تقریباً ایشیا کے بعض علاقے اور اس کے علاوہ یورپ کے بعض علاقے، شام کے بعض علاقے، اس پہ ان کی بہت بڑی سلطنت تھی. تو یہ 2 سپر پاور تھے. تو ان دونوں میں ہمیشہ جنگیں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی ڈومینیشن کی. تو جس کی وجہ سے یہ جو عرب کا خطہ جس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، جس میں مکہ مدینہ ریاض وغیرہ کے علاقے آتے ہیں، اس پر کسی کی باضابطہ حکومت قائم نہیں ہو سکی تھی. اور یہ لوگ قبیلے کا نظام اپنا چلا لیتے تھے. وہاں کے مقامی قبیلے اپنا ایک سسٹم تھا ان کا. تو مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں خصیب ابن کلاب ہوئے جو بڑی زبردست شخصیت تھے. اور پھر انہی کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ہیں. ہاشم. تو یہ جو ہاشم تھے ان کا اصل نام تھا عمر. اور یہ بڑی کم عمری میں انتقال کر گئے، لیکن بڑے ذہین اور بڑے جو ہے سیاست کے ماہر آدمی تھے. یہ جو شام کی طرف مکے سے قبیلے تجارت کے لیے جاتے تھے، جیسا کہ ان کا طریقہ کار تھا تجارت کا، اور یمن کی طرف جاتے تھے، تو وہاں کے جو حکومتیں تھیں یا جو وہاں کے ذمہ دار لوگ تھے ان سے جا کے آپ جو ہے ڈیل کر لیے تھے، ٹریٹیز کر لیے تھے، ان سے معاہدے کر لیے تھے کہ ہمارے لوگ آئیں گے تو یہ چیزوں پہ آپ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. چل رہا نا جھگڑا آج کل، آپ سن رہے ہیں نا ہندوستان کا امریکہ کا، اس کے حوالے سے ٹیرف. تو ٹیرف معاف کروا لیے تھے، کوئی ٹیرف نہیں ان کے مال پہ. تعلقات ان کے ایسے قائم کیے تھے. تو جس کے نتیجے میں مکے کے لوگوں کو بڑی سہولت ہو گئی تھی. تو ان کے بھی اور بھی بہت سے کارنامے ہیں. اور ان کا نام ہاشم جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں شورا کرنے والے. تو یہ نام کیوں پڑا ان کا؟ تو اس بارے میں واقعات میں آپ کے آیا ہے کہ آپ بڑے فیاض تھے اور لوگوں کو بہت کھانا وانا کھلانے کے قائل تھے. تو ایک مرتبہ مکے میں زبردست قحط پڑ گیا. تو جس کے نتیجے میں حاجی جب جمع ہوئے تھے حج کے لیے، قدیم زمانے سے ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع کیے تھے نا، تو وہ حج کے لیے حاجی جمع ہو گئے، کھانے کے لالے پڑ گئے. تو آپ ملک کے شام سے سفر کر کے آ رہے تھے، آپ کو جب اطلاع ملی کہ ایسا قحط کی وجہ سے پریشانی ہو رہی کھانے پینے کو، تو وہاں سے بہت ساری روٹیاں اونٹوں پر لاد کے لے کے آ گئے. اور وہ روٹیاں لانے تک سوکھ گئی. اس زمانے میں تو پریزرویٹیوز رہتے نہیں تھے کوئی چیز کو محفوظ کرنے کے. تو وہ روٹیاں مکے میں لانے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کو چورا کر کے اونٹ کا شوربہ بنا کے اس میں ڈال کے حاجیوں کو کھلا دیتے تھے.
اس کی وجہ سے آپ کا نام پڑ گیا ہاشم. تو ہاشم جو ہے مدینے میں سلمہ نام کی ایک خاتون سے نکاح کیے تھے اور وہیں آپ کا راستے میں شام کے راستے میں انتقال ہو گیا. تو وہ بی بی سلمہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے. ان کا اصل نام تھا شیبہ. تو یہ عبد المطلب مدینے میں قبیلہ بنی نجار ان کا ننیال تھا, تو وہاں بڑے ہوئے. 6-7 سال کے ہونے کے بعد میں ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب. تو وہ کیا کیے, اپنے بھتیجے کو جا کر مدینے سے لے کے آئے. تو جب ان مدینے سے مکہ مکرمہ لے کے آئے تو وہاں سب لوگ دیکھ کے پوچھے یہ بچہ کون ہے بھائی, یہ بچہ کون ہے, اونٹ پہ بٹھا کے لائے. تو آپ فرمائے کہ یہ عبد المطلب ہے, میرا غلام ہے. تو اس کی وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا, ورنہ اصل نام کیا ہے عبد المطلب کا شیبہ. تو یہ بھی بڑے نیک دل شریف النفس اور اس زمانے کی جو بھی شرکیہ حرکات لوگ کرتے تھے اس سے مجتنب بچنے والے اور عبادت گزار, کئی دن غار حرا میں جا کے اس زمانے میں جو بھی عبادتیں موحدین کرتے تھے, توحید کے قائل لوگ, وہ عبادتیں کیا کرتے تھے. اور زمزم کا جو کنواں ہے وہ پاٹ دیے تھے جرہم قبیلے کے لوگ, تو آپ ہی اس کو برآمد کرے تھے کھود کے. تو زمزم جو ہے دوبارہ مکے کے لوگوں کو ملا, وہ اس وقت سے نکلا, تو پھر اب تک الحمدللہ ہم کو مل رہا. تو حضرت عبد المطلب کا فیض ہے. تو حضرت عبد المطلب جو ہے 5 شادیاں کیے, تو ان سے آپ کو بہت سارے بیٹے ہوئے, بعض 10 بولتے, بعض 11 بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے والد بزرگوار ان میں سب سے چھوٹے تھے حضرت عبداللہ. تو حضرت عبداللہ کے بارے میں آپ منت کرے تھے حضرت عبد المطلب کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے 10 بیٹے دے دے گا تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام میں ذبح کر دوں گا. تو حضرت عبداللہ جب پیدا ہوئے تو آپ منت پوری کرنے کا ارادہ کیے. تو مکے کے بڑے لوگوں سے کے روک دیے, بولے آپ یہ کیسا کر سکتے ہیں, بچے کو کیسا کاٹ سکتے ہیں, آپ ان کو کیسا ذبح کر سکتے ہیں, ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو آپ بولے میرے بیٹے, بولے ہاں ان کے بیٹے آپ یہ جو روایت قائم کر رہے ہیں اس سے بعد میں مشکل ہو جائیں گی. کوئی اور ایسی منتیں کرتے جائیں گے تو بیٹوں کو کاٹ لیتے بیٹھنا پڑیں گا, ہم نے کاٹنے دیتے اڑ گئے. تو پھر کرنا کیا, تو بولے کسی سے مشورہ کرو, آپ کیا حل نکالو اس کا کچھ بھی. تو اس زمانے میں کاہن وغیرہ ہوتے تھے, ان سے جا کے پوچھتے تھے لوگ ایسے مسئلے مسائل. تو اس زمانے میں جو بھی کاہنہ تھی ایک, اس کے پاس جا کے پوچھے تو انہیں جو ہے طریقہ بتائی کہ بھائی آپ ایک کام کرو, آپ کے بیٹے عبداللہ کا نام کا خرہ نکلا تھا, ان کو ذبح کرنا چاہ رہے تھے آپ. تو بولے کہ آپ اونٹوں کا خرہ ڈالو اور ان کے نام کا خرہ ڈالو, اس وقت تک جب تک کہ ان کا نام نہ نکلے اونٹ کا خرہ بڑھاتے رہو. تو اس طرح 100 اونٹ تک نوبت گئی, تب جا کے آپ کا نام نکلا. تو پھر 100 اونٹ آپ کے نام پہ ذبح کر دیے گئے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے حسین و جمیل, بڑے شریف النفس, اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا. اور اس زمانے کی بڑی خاندانی جو ہے عورتیں اور رئیس عورتیں اور حسین و جمیل عورتیں آپ سے شادی کی آرزو مند رہتی تھی. حضرت عبد المطلب کو اپنے صاحبزادے عبداللہ کے لیے ایک پیام کی تلاش تھی. تو اسی اسنا میں بی بی آمینہ کے والد وہاب ان کا نام تھا, وہ ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے, حضرت عبداللہ بھی آگے تھے. تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے حضرت عبداللہ پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے. وہ کون تھے, وہ تھے یہودی, کیونکہ یہود کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخر الزمان کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور ان کے والد کے ایسے صفات ہوں گے, دادا کے ایسے صفات ہوں گے. تو حضرت عبداللہ کے بارے میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان کے والد ہیں, کیونکہ حضور کے ظہور کا وقت قریب آ رہا تھا. تو ان کے کتابوں میں سب یہ باتیں لکھی ہوئی تھی. تو وہ لوگ جو ہے نہیں چاہتے تھے کہ نبی آخر الزمان بنی اسماعیل میں, وہ چاہتے تھے بنی اسرائیل میں. تو اس حسد کی وجہ سے حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی نیت سے 25-30 جو ہے گروپ بنا کے آئے. اور یہ وہاب دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی حملہ کرنا چاہے, جنگل میں سے کچھ نقاب پوش سواریوں پر آئے اور ان لوگوں کو خطر کر کے چلے. اللہ حفاظت فرما دیا اپنے محبوب کے والد کی. تو ان کی یہ کرامات دیکھ کے حضرت عبداللہ کی حضرت وہاب متخذ ہو گئے ان کی, اور ارادہ کیا ارے میری بیٹی کی شادی ان سے کر دینا. تو اپنے دوستوں سے بولے کہ بھائی حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں عبداللہ, ان سے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں, آپ لوگ پیغام لے جائیں. تو حضرت عبد المطلب پر پیغام پہنچا تو آپ فوری خوش ہو گئے. آپ جانتے تھے کیونکہ دونوں کے قبیلے اوپر جا کے مل جاتے تھے ایک ہی دادا سے. تو آپ اس پیغام کو منظور فرما لیے اور سیدہ آمنہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا, اور وہ نور پاک بی بی آمنہ میں منتقل ہو گیا. اور جیسے ہی بی بی آمنہ کے بدن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تشریف لایا, بی بی آمنہ فرماتی میرے جسم سے کستوری کی خوشبو اٹھتی تھی, اور مجھے جو ہے آسمان کے ستارے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے پاس آ گئے ہیں, اتنا قریب نظر آتے تھے. اور ملک شام میں ایک شہر تھا اس زمانے میں مشہور, بصرہ اس کا نام تھا. یہ بصرہ نہیں جو عراق کا ہے, بصرہ شہر. تو وہ بصرہ شہر کے جو ہے میرے کو کنگورے محلوں کے نظر آتے تھے بولے کئی مرتبہ, اور اچھے خواب مجھے نظر آتے تھے جس میں انبیاء علیہ السلام تشریف لا کے بشارتیں دیا کرتے تھے کہ آمینہ تم کو مبارک ہو, تم نبی آخر الزمان کی ماں بننے والی ہو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ معظمہ کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے. حضرت عبداللہ یا تو مدینے سے کھجوریں لانے کے لیے بعض روایت میں آیا ہے, بعض تجارت کے لیے حضرت عبد المطلب ان کو شام کی طرف بھیجے تھے. وہاں راستے میں بیمار ہو گئے اور واپسی میں جو ہے آپ کا جو ہے وصال ہو گیا. دار نابغہ ایک مقام ہے, وہاں پر آپ کی تدفین کر دی گئی. اور آپ جب علیل تھے تو اس کی خبر لے کر کے قافلہ مکہ مکرمہ آیا. تو حضرت عبد المطلب فوری اپنے بیٹے حارث جو سب سے بڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا, ان کو بھجوائے تھے, جاؤ بیٹے کی خبر لے کے آؤ میرے چھوٹے بیٹے کی. انہوں پہنچنے تک تدفین بھی ہو گئی تھی حضرت عبداللہ کی ماں, کیونکہ اس زمانے کا جو سفر تھا اونٹوں وغیرہ پہ ہوتا تھا نا, 10-10 12 دن کو مدینہ شریف پہنچتے تھے. تو جب یہ خبر جو ہے مکہ مکرمہ پہنچی تو مکے میں کوہرام بپا ہو گیا, ہر گھر میں جو ہے غم کا ماحول پیدا ہو گیا. سیدہ آمنہ بیوہ ہو گئی, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یتیم ہو گئے. تو علماء کہتے ہیں کہ فرشتے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا آپ کے محبوب کے سر سے والد کا سایہ اڑ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میری رحمت کا سایہ ہمیشہ اس کے اوپر ہے. اب اس کے بعد جو ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پاک کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا, ایک بہت تاریخی واقعہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, وہ واقعہ ظہور میں آیا ہوا ہے, واقعہ فیل. واقعہ فیل کیا ہے؟ سورہ فیل میں جس کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے محبوب نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت پاک سے محض 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا. اور واقعہ یہ ہے کہ ابرہہ نام کا یمن کا ایک جو ہے حاکم تھا, انہیں مکے کی عظمت دیکھ کے جل بھن گیا.
کعبۃ اللہ کی شان دیکھ کے اس کو بڑی تکلیف اور حسد ہو گئی. تو انہیں کیا کیا, ملک یمن میں صنعاء ایک مقام ہے, وہاں پر جو ہے ایک چرچ بنایا شاندار, کیونکہ کرسچن تھا عقیدے سے, اور چاہتا تھا کہ لوگ جو ہے مکہ مکرمہ حج کے لیے نہ جائیں, کعبۃ اللہ کی زیارت نہ کریں, بلکہ یہ گرجا الحمدللہ یہ گرجا گھر میں آئے. تو اس کے لیے وہ بڑی اس کی جو ہے تشہیر کرنے لگا, پرچار کرنے لگا. تو قبیلہ کنانہ کے ایک شخص کو غصہ آیا کہ اللہ کے گھر کے مقابلے پہ نے یہ گھر بنایا اور وہاں لوگوں کو بلانا چاہ رہا. تو رات رات جا کے ایک دن اجازت لے کے وہاں رات میں رہ گیا خاموشی سے, اور پیخانہ کر دیا, اور پوری گندگی اس کے اس عبادت خانے میں لیپ تھوپ کے بھاگ کے رات رات آ گیا. اس کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے عبادت خانے کی ایسی بے حرمتی کی گئی, تو غصے سے جل بھن کے قسم کھا لیا کہ میں کعبۃ اللہ شریف کو معاذ اللہ ڈھیر کر دوں گا, اور اس کے لیے ایک زبردست فوج تیار کرا, جس میں خاص بات یہ تھی کہ ہاتھیوں کو لے کے نکلا تھا. تو وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے ہاتھی ایک نرالا جانور تھا, کیونکہ یہ جو عرب کے علاقے ہیں جس میں ریت وغیرہ ہوتی ہے, وہاں ہاتھی نہیں ہوتے, اونٹ ہوتے نا. کیوں؟ اونٹ کے ٹانگیں لمبے لمبے رہتے, اور انہیں جو ہے آسانی سے وہ ریت میں چل سکتا, اور اس کے اور بھی صفات ہیں جو ریت میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں. ہاتھی کیا ہے, ریت کے اندر کون ہوگا تو وزن سے اندر ہی دھس جاتا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پیدا نہیں فرمایا ہاتھیاں, تو ہر سرزمین کے حساب سے جانور رکھے تھے اللہ تعالیٰ. تو مختصر یہ کہ وہ ہاتھیوں کو تو لے کے پہنچ گیا, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی زبردست فوج ہے جو میرے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا. جب مکے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایسی زبردست فوج کے ساتھ ابرہا جو ہے آیا ہے, ایسا لشکر اس کا ہے, یہ اس کی شان و شوکت ہے, تو ان کے پاس نہ اپنی کوئی ذاتی فوج تھی اور نہ کوئی ایسا انتظام تھا کہ اس کا مقابلہ کر سکے. سب جمع ہو کے حضرت عبدالمطلب سے کہے کہ کیا کرنا چاہیے, تو آپ فرمائیں بچاؤ کرو اپنا, کیا لڑیں گے اس سے ہم, اور سب جا کے پہاڑوں میں رہ گئے. اور جب اس کی فوج آئی مکے میں, تو حضرت عبدالمطلب اس وقت کہیں باہر گئے ہوئے تھے, تو ان کے اونٹاں بکریاں وغیرہ سب قبضہ کر لے کے گئے. جب آپ واپس آئے تو معلوم ہوا کہ میرے اونٹ بکری فوجیاں لے کے گئے ہیں, تو آپ جو ہے ابرہا کے پاس ملنے کے لیے تشریف لے گئے. تو ابرہا کو معلوم ہوا مکے کے سردار آئے ہیں, قریش کے سردار آئے ہیں, تو استقبال کروانے لگایا, بلا کے اپنے بازو خیمے میں بٹھایا عزت سے, یہ سمجھ کے کہ انہوں آ کے میرے سے ریکویسٹ کریں گے, معافی چاہیں گے, ہمارے کعبے کو نہ کو توڑیے, آپ ایسا مت کریے, ایسا سمجھاتا ہوں. اب حضرت عبدالمطلب پہنچے تو پوچھا کہ فرمائیے کیسے آنا ہوا, تو آپ فرمائے میرے بکریاں دو بھائی, میرے اونٹاں دو. تو انہوں نے بولا آپ اتنے شاندار آدمی, اتنے بڑے قبیلے کے سردار, میں سمجھا تھا کعبے کو بچانے کی آپ میرے سے منت سماجت کریں گے, آپ تو بکریاں اونٹاں مانگنے بولے. تو آپ کیا جواب دیں معلوم, دیکھو وہ بکریاں اونٹاں میری ملک ہے, میں اس کا مالک ہوں, کعبے کا میں مالک ہوں, کعبے کا مالک اللہ ہے, تو میں اپنے مال کی فکر کر رہا ہوں, اللہ اپنی جگہ کی فکر کر لیتا, بولے اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے اس کا. تو یہ سنتے ہی اس کے پر ایسا روب تاری ہوا, بولا بھائی دے دو ان کے بکریاں اونٹاں. تو اپنے بکریاں اونٹاں لے کے آپ آ گئے, اور غار ہیرا کے پاس جا کر وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا, بیٹھ کے اللہ کے حضور میں دعا کیا, اللہ تیرے گھر کے اوپر جو ہے یہ کراس کے پجاریاں بولتے ہیں, ہمارے پاس کراس بولتے ہیں اس کو, صلیب, اس کے پجاریاں آئے ہیں تیرے گھر کو مسمار کرنے کے لیے, اب تو ہی ان سے اس کی حفاظت فرما, تیرا گھر تیرے حوالے. اب آپ یہ دعا کی, مقبول ہو گئی. اب انہیں فوج لے کے آگے بڑھا, تو وہ جو سب سے آگے ہاتھی تھا اس کا نام تھا کہتے محمود. تو وہ ہاتھی جو ہے بیٹھ گیا, آگے نہیں بڑھا. تو وہ ہاتھیوں کی عادت ہے کہ آگے کا ہاتھی آگے بڑھا تو اس کو دیکھ کے سب پیچھے پیچھے بڑھتے اس کے. تو وہ بار بار اس کو ٹوچے مارے گئے, پھر بھی نہیں بڑھا, اور مرخ اس کا کعبے سے موڑتے چل رہا, کعبے کی طرف کرتے ہی نہیں بڑھا آگے. بڑی مشکل سے اس کو اٹھائے, اور پھر جو ہے جب آگے بڑھے, قریب تھا کہ کعبے کے پہنچ کے اس کو مسمار کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کہ ان کا جو داؤ تھا اس کو ہم نے بیکار ناکارہ کر دیا. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اور ہم نے کیا کیا ان پر ابابیل پرندے بھیجے, پرندے ابابیل جھنڈ کے جھنڈ. تو وہ جو پرندے تھے اپنے منہ میں ایک, اپنے ایک پیر میں ایک, اپنے ایک پیر میں کنکری لے کے آتے تھے کہتے, اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جب قریب آتے وہ فوج کے اوپر تو وہ کنکریاں چھوڑ دیتے, تو وہ مزائل کا کام کرتی تھی. جیسے کسی کے اوپر گری, سر کے اوپر سے دھس کے جو سواری پہ بیٹھا وہ سواری میں سے دھس کے زمین میں گھس جاتی, آن کے آن میں وہ جھنڈ آ کے ایسے کنکریاں ڈالے, وہ سارے ہاتھی ہلاک, اور ساری فوج جو ہے برباد ہو گئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت فرما لیا. تو 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. تو آپ سورہ فیل کی تفسیر قرآن کی اٹھا کے پڑھو, آپ کو یہ سب واقعات تفصیل ملتی. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ قرآن میں بعد میں ذکر اس واسطے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ سال جو ہے عربوں میں عام الفیل سے مشہور ہے, فیل کا سال, یعنی جو واقعہ فیل ہوا اس کا سال. اب جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا زمانہ قریب آ رہا تھا, تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ بشارتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا, اور جب وقت آیا جب رسول پاک علیہ السلام اس ظاہر دنیا میں تشریف لائیں, تو بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل چھا گیا, اس کے اندر سے مجھے گھوڑوں کے ہنہنانے کی, پرندوں کے پھڑپڑانے کی, اور لوگوں کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی, یعنی ملائکہ اور آسمانی مخلوق سرکار پاک علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے تھے. پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سجدہ ریز تھے, اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان فرما رہے تھے, اس کی تسبیح بیان فرما رہے تھے. اور ناف بوریدہ, یعنی ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا تو ایک کنیکشن رہتا آنتڑی کا ماں کے پیٹ سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کنیکشن کٹا ہوا نکلے, اور ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد فرماتی ہیں اچانک حضور غائب ہو گئے, اور آواز آنے لگی ان کو لے جاؤ اور ساری عالم کی ان کو سیر کراؤ, اور سارے عالم کو بتا دو کہ اللہ کا جو ہے محبوب دنیا میں تشریف لا چکا ہے. پھر کچھ دیر کے بعد میں آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام جب میری گود میں دیے گئے تو ایک ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے, اور آپ کا جسم مبارک جو ہے پانی سے تربتر تھا, یعنی آپ کو غسل دیا گیا تھا ملائکہ کی طرف سے. اس کے بعد سیدہ آمنہ کے گھر جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار تو تھے نہیں کہ جن کو اطلاع کی جائے, دادا تھے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے, ان کو اطلاع کی گئی تو خوشی سے آئے, اور آ کر کے جو ہے حضور پاک علیہ السلام کو لیے اپنے سینے سے لگایا, حضور کو چوما, اور آپ کو قلبی طور پہ الہام کیا گیا کہ حضور کا نام محمد رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت
12 ربیع الاول 571 عیسوی، کیونکہ زمانے میں ہجری وغیرہ کے کیلنڈر کا تو سلسلہ تھا نہیں، تو عیسوی 20 اپریل پیر کے روز فجر کے وقت ہوئی. اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی آسمانوں میں ہے احمد، بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے. محمد کے معنی جس کی بہت تعریف کی جائے. اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا کہ جب بھی محمد کہا جائے حضور کی تعریف ہو جاتی ہے. اور ہونٹ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. سرکار کا نام بولے غور کرو، محمد میں ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لے رہے ہیں. ابتدا میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دن تک اپنی والدہ معظمہ کا دودھ نوش فرمایا. پھر ابو لہب جو حضور کا چچا تھا، سوتیلا چچا ہے، دشمن رسول بنا بعد میں چل کے، تو اس کی ایک باندھی تھی سویبہ، اس کا سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دن دودھ نوش فرمایا. جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو واقعات میں آتا ہے کہ یہ باندھی جلدی جلدی جا کے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ ابو لہب تمہارے گھر میں بھتیجا ہوا. تو انہیں بھتیجا ہوا بلکہ خوشی میں اپنے انگلی کے اشارے سے وہ باندھی کو آزاد کر دیا سویبہ کو. بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ کوئی خواب میں دیکھے اس کو اور کہہ رہا تھا کہ مجھ پر خبر کا عذاب بڑا سخت ہوتا، لیکن پیر کے دن مجھ پر تخفیف کر دی جاتی عذاب میں، اور میری یہ جو انگلی ہے میں اپنے منہ میں لیا تو اس کے ذریعے سے رس آتا بولے، جس سے میرے کو تسکین ملتی. اور وہ اس وجہ سے کہ میں نے اسی انگلی کے اشارے سے اس باندھی کو آزاد کیا تھا جو حضور کی ولادت کی خبر مجھے دی تھی. بخاری شریف کی روایت میں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا، علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر پر ایک کافر نے جو ہے ایک اچھا کام کیا تھا، اپنی باندھی کو آزاد کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کر دیے. تو ایک ایمان والا بندہ جب سرکار کی ولادت کی خوشی میں اگر کچھ کام کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو نہیں ملے گا، یقیناً ملے گا. وہ تو ایمان والا ہے، حضور کو چاہنے والا ہے، اس کو بھی اس کا بدلہ ضرور ملے گا. تو مختصر یہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں بی بی صہیبہ کا دودھ نوش فرمائے. اس کے بعد عرب کے طریقے کے مطابق کیا طریقہ تھا عرب میں، خاص طور پہ عرب کے جو شرفا تھے وہ اپنے بچوں کو جو ہے دودھ پلانے کے لیے اطراف اکناف کے جو زرخیز علاقے ہوتے تھے اور ایسے علاقے جہاں پر جو ہے آب و ہوا تازہ ہوتی تھی، بچے اس ماحول میں بڑے اور پنپیں دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. تو دائیاں آتی رہتی تھی مکہ مکرمہ اور جو بھی بچے رئیسوں کے شرفا کے ہوتے تھے ان کو لے جاتی تھی اور اپنے پاس رکھ کر کے جو ہے ان کو دودھ پلاتی تھی اور اس کی ان کو اجرت دی جاتی تھی. تو اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایام میں قبیلہ بنو سعد جو قبیلہ حوازن ایک بڑا جنگجو قبیلہ ہے، طائف کی طرف ہے یہ قبیلہ. طائف جو آج بھی مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر دور مقام ہے، بڑا زرخیز، وہاں پہ یہ قبیلہ بستا تھا بنو سعد. اس کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، وہ جو ہے اپنے لیے جو ہے کوئی بچے کو لینے کے واسطے مکہ مکرمہ پہنچی، مگر اتفاق سے ان کی جو سواری تھی بڑی کمزور نحیف تھی اور قحط سالی بھی تھی ان کے علاقے میں، جس کی وجہ سے چارہ وارہ بھی نہیں دے سکی تھی اور خود یہ بھی بڑی کمزور ہو گئی تھی. بی ان کے بھی جو ہے سینے میں دودھ نہیں تھا اپنے بچوں کو پلانے کے لیے. لیکن چلو جا کے دیکھیں گے، کوئی مل گئے تو مجبوری میں انسان نکلتا ہی. اب نکل کے آ گئی مکہ مکرمہ، تو وہاں آنے میں لیٹ ہو گئی آپ کی سواری کمزور ہونے کی وجہ سے، اور آپ کے جو 7 دوسرے نکلے تھے وہ سب پہلے پہنچ کے رئیسوں کے اور اچھے خاندان سے بڑا دولت مند خاندان کے بچوں کو لے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی جو ہے دایا لی نہیں. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے، والد نہیں تھے، تو ان کو خیال آیا کیا انعام ملتا، کیا اکرام ملتا، کیا کریں گے، لیکن ایسا خیال آیا. دائی حلیمہ جب پہنچی تو ان کو پتہ چلا کہ ایک یتیم بچہ صرف رہ گیا ہے، باقی سب بچے دائیوں نے لے لیے ہیں. تو وہ سوچی کہ خالی ہاتھ کیوں جانا. ان کے شوہر بھی مشورہ دیا اتنی دور سے آئے تو کوئی بچہ ہو لے کے جائیں گے، چلو اپن اللہ تعالیٰ اسی میں ہم کو برکت دے دیں گا. اس خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ معظمہ کے پاس پہنچے تو بی بی آمنہ اجازت دے دی ان کو لے جانے کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کے پاس پہنچی تو سبز رنگ کے جو ہے ریشم کے کپڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے. جیسے ہی میں حضور کو دیکھی تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چشمہ مبارک کھول دیے اور ایک نور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چشمہ مبارک سے نکلا جو میرے دل کے اندر جو ہے اثر انداز ہوا. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمائے تو حضور کی تبسم کی کیفیت دیکھ کر میرا دل ایسا ہو گیا، بے چین ہو گیا. وہ کہتی ہے کہ میں حضور کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لی تو وفور شوق میں میرے سینوں میں دودھ بھرایا اور میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلائی. اور جیسے ہی سرکار کو لے کر کے ہم واپس اپنے قبیلے کی طرف جانے لگے تو جو میری سواری لاغر کمزور آتے وقت ہانکنے پر چلتی نہیں تھی، بھاگنے لگی، دوڑنے لگی. یہاں تک کہ جو قافلہ ہمارا قبیلے کا آگے نکل گیا تھا ہم لوگ ان کو جا لیے اور وہ لوگ حیران ہو گئے کہ حلیمہ آتے وقت تو تمہاری سواری کی حالت تھی کہ ہم تم کو چھوڑ کے آ گئے، کہاں تمہارے پیچھے اپنا وقت خراب کرنا بول کے، اور اب عالم یہ ہے کہ تم ہم سے آگے نکل جا رہی. تو آپ جو کہنے لگے یہ بچہ جو میں لے کے آئی نا ان کی برکتیں ہیں سب یہ. اور پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قبیلے میں لے جا کر کے وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت انجام دینے لگی بی بی جو ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال تک جو ہے بی بی حلیمہ کے پاس رہے اور ان کا دودھ نوش فرماتے رہے. اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحت مبارک دوسرے سب بچوں سے بہت بہتر رہتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں سے زیادہ جلدی جو ہے بڑھتے جاتے تھے. اور عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بول و براز یعنی پیشاب پیخانے کی جب حاجت ہوتی تو اس وقت جو ہے خاص مقررہ وقت پر ہی بول و براز فرماتے تھے، اور جیسے ہی آپ بول و براز فرماتے آپ رونا شروع کر دیتے تاکہ فوری جو ہے آپ کو پاک کر دیا جائے. اس طرح 2 سال جب بیت گئے تو معاہدے کے مطابق بی بی حلیمہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے والدہ معظمہ سرکار مدینہ بی بی آمنہ کے پاس حاضر خدمت ہوئی. مگر اتفاق سے اس وقت جو ہے مکے میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی. تو بی بی آمنہ کہنے لگی سرکار کی والدہ معظمہ کہ حلیمہ دیکھو یہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کچھ دن اور جو ہے لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھ لو میرے بیٹے کو. تو یہ سن کر دائی حلیمہ بڑی خوش ہو گئی کیونکہ دل کی آرزو یہ تھی، مگر چونکہ معاہدہ 2 سال میں واپس کرنے کا تھا اس واسطے لے کے آئی تھی، لیکن چاہتی یہ تھی کہ حضور کو اور اپنے پاس رکھیں کیونکہ حضور جب ان کے قبیلے میں پہنچے تھے حضور کی ایسی برکات ظہور میں آئی تھی کہ حلیمہ کے گھر میں جو بکریاں تھیں حضور کے تشریف لانے سے پہلے جن کے تھن سوکھ چکے تھے حضور کے تشریف لانے کے بعد ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا.
تو دوسرے قبیلے کے لوگ جو ہے اپنے بکریاں چرانے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ بھی وہیں لے آ کے بکریاں چراؤ جہاں حلیمہ کے بکریاں چرتے. تو حلیمہ کہتی تھی کہ یہ بکریوں کے چرنے چرانے کا اثر نہیں ہے بلکہ یہ برکت والے بچے کا اثر ہے کہ ہماری بکریوں کے اندر بھی جو ہے اس کی برکتیں آ گئی ہے. تو مختصر یہ کہ وہ واپس لے کر کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے میں گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے چلنے پھرنے کے اور بات کرنے کے قابل ہو گئے تو ایک دن اپنی والدہ سے کہنے لگے اماں جان, رضائی ماں سے جو دودھ پلاتے ہیں ان کو کہتے ہیں رضائی ماں, تو بی بی حلیمہ ان سے فرمایا حضور کہ اماں جان یہ جو میرے بھائیاں بہناں ہیں روزانہ کہاں جاتے؟ تو دائی حلیمہ کہنے لگی کہ یہ بکریاں چرانے جاتے. تو حضور فرمایا میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو اس پر جو ہے بی بی حلیمہ کہنے لگی ہم آپ کو بکریاں چرانے کے واسطے نہیں لائے, ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ کو یہاں لے کے آئے. تو حضور جو ہے اصرار کرنے لگے تو حضور کی بات نہیں ٹال سکی وہ, اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جانے چاہیے, انبیاء کی سنت تھی. تو اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا ہوئے. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوئے تھے اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ لے کر کے. اچانک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھاگتے ہوئے سانس پھول رہی ہے آ کر جو ہے بی بی حلیمہ سے کہنے لگے اماں جان اماں جان. تو بی بی حلیمہ پوچھے کیا ہوا؟ تو بولے غضب ہو گیا. تو بولے کیا غضب ہو گیا؟ تو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2-3 لوگ آئے پہاڑ کے اوپر لٹا کر ان کا سینہ چیر دیا. یہ سنتے ہی دائی حلیمہ کی چیخ نکل گئی کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امانت ہے اور حضور کے جو اوصاف جو خوبیاں اور حضور کی جو برکات ہے وہ دیکھی ہوئی تھی اور سمجھتی تھی کہ جو کوئی عام بچہ نہیں ہے. تو حضور سے غیر معمولی محبت اور الفت تھی ان کو, اور پھر ایسے شریف خاندان کے ایسی عظمت والی جو ہے ہستی ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوگا تو وہ پریشان ہو کے بھاگتی ہوئی جب پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آسمان کی طرف ایسا ٹکٹکی باندھ کے تک رہے. تو قریب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لی اور پھر حضور سے دریافت کرنے لگی بیٹا کیا واقعہ ہوا تمہارے ساتھ, کیا گزری؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اماں جان میں یہاں جو ہے بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک 3 سفید لباس میں لوگ آئے اور مجھے جو ہے اس پہاڑ کے اوپر لٹا کر جو ہے میرے سینے سے کپڑا الگ کر کے اپنے انگلی کے اشارے سے جو ہے میرے سینے کو چاک کیے. ان کے ساتھ برتن تھا اور اس میں کچھ پانی تھا, اس سے میرے اندرون سینے کو پورا دھو کر اور کوئی چیز اس میں داخل کر کے دوبارہ جب ہاتھ پھیرے تو میرا جو ہے سینہ مل گیا. اس کو کہتے ہیں شق صدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کتنی مرتبہ ہوا اس حوالے سے بڑی تفصیل ہے, وقت میں گنجائش نہیں ہے, آج کا مقررہ وقت جو بھی تھا اس سے بھی ہم آگے بڑھ گئے اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات بھی تکمیل نہیں پائے ہیں. تو میں مختصر آگے لیے چلتا ہوں بات کو. تو اس واقعے کے بعد دائی حلیمہ خوف کھا گئی اور پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فوری لا کر کے والدہ کے حوالے کرنے لگی. تو بی بی آمنہ کہنے لگے تم تو بڑے شوق سے بڑی محبت سے لے گئے تھے, پھر اب واپس کیوں لائے؟ تو اب سارا واقعہ سنا ہے اور ایسا خدشہ ظاہر کی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو معاذ اللہ آسیب کے اثرات وغیرہ نہ ہو گئے. تو یہ سن کر بی بی آمنہ کہنے لگی کیسی بات کرتی ہو, میرا یہ جو بیٹا ہے اس کی یہ شان ہے کہ جب یہ میرے وطن میں آیا تھا یہ واقعات ایسے واقعات ایسی باتیں ہوئی تھی, وہ سب تفصیل بیان کر کے ان کو مطمئن کر کے بھیج دیے. اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ معظمہ سیدہ آمنہ کے پاس رہنے لگے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ معظمہ آپ کو لے کر کے آپ کے والد کا ننیانی قبیلہ بنی نجار یعنی جہاں عبد المطلب پیدا ہوئے تھے حضور کے دادا بنی نجار وہ قبیلے کا نام تھا, وہاں جو ہے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گئیں اور وہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام طویل عرصے تک رہے اور وہ یادیں ساری مدینے کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن مبارک میں تھیں. حضور بعد میں جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو فرماتے تھے میں اس تالاب میں تیرا تھا, میں اس پہاڑ پہ چڑھا تھا, سب یاد تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مہینے تک بعض روایت میں حضور وہاں تشریف فرما رہے, مگر وہاں جا کر کے واپسی میں حضرت بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ابوا نام کا ایک مقام ہے وہاں پر آپ کا انتقال ہو گیا اور وہیں آپ کی تدفین کر دی گئی. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگ کا جب انتقال ہوا تھا تو ترکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن نام کی ایک خادمہ والد کی طرف سے ملی تھی اور کچھ اونٹ اور بکریاں ملی تھی. تو وہ ام ایمن اتفاق سے اس سفر میں ساتھ تھی. تو سیدہ آمنہ کے وصال کے بعد ام ایمن 6 سال کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے مکہ مکرمہ آئی. اب یہاں آنے کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کی کفالت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. 6 سال کی عمر پاک میں والدہ کا وصال ہوا اور 2 سال تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کے ساتھ رہے. حضرت عبد المطلب حضور کو بہت چاہتے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایسے ناس اور ایسے جو ہے معاملات آپ وہ کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جو ہے ساتھ اپنی گدی پہ بٹھا لیتے تھے. جو نشست حضرت عبد المطلب کی سرداری کی لگائی جاتی تھی گدی, اس پر اپنے ساتھ بٹھاتے. اور جو ہے کبھی عبد المطلب کہیں گئے ہوئے ہوتے تو حضور آ کے اس پہ جب بیٹھ جاتے تو جو لوگ ہوتے وہ منع کرتے کہ بھائی عبد المطلب سردار کی گدی آپ کیسا بیٹھ گئے. عبد المطلب کو معلومات تو بولتے تھے کہ میرے یہ شہزادے کو منع مت کرو, بیٹھنے دیں اس کو. اس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ان کو محبت تھی, یہاں تک کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا بزرگوار کا بھی انتقال ہو گیا, والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے, دادا جو شفقت کرنے والے محبت کرنے والے ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے کیونکہ حضرت عبد المطلب نے ابو طالب کو بلا کر کے وصیت کر دی تھی بیٹا کیونکہ عمر بہت بڑھ گئی تھی عبد المطلب کی, اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنا, ان کی نگرانی کرنا. تو جیسے ہی آپ ابو طالب کی کفالت میں گئے تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑی حضور سے ان کو چاہت تھی. حضور کی ادائیں دیکھ دیکھ کر حضور پہ قربان ہوتے تھے اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بچوں سے زیادہ چاہتے تھے. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے, طالب, عقیل, جعفر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. یہ چاروں سے زیادہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو محبت تھی. اپنے ساتھ سلاتے تھے, اپنے ساتھ کھلاتے تھے, اپنے ساتھ لے جاتے تھے, جہاں جہاں ابو طالب جا رہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ. اور ایسے ہی ان کی زوجہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے, وہ بھی سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت کرتی تھی, اپنی اولاد سے زیادہ حضور کا خیال رکھتی تھی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اماں اماں کہہ کے پکارتے تھے. تو اس طرح سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 12 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ چچا ابو طالب جو ہے سفر تجارت پر جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرنے لگے کہ چچا آپ بھی مجھے ساتھ لے چلیے.
تو اس پر ابو طالب کہنے لگے بیٹے سفر بڑا مشقت آمیز ہوتا ہے اور تکلیف دہ ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی اذیت اور تکلیف ہو، اس واسطے میں آپ کو لے جاتا ہوں، ورنہ آپ کی بات میں نہیں کاٹنا چاہ رہا ہوں، مگر حضور بہت زیادہ مصر ہوئے تو ابو طالب ٹال نہیں سکے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا سفر فرمائیں۔ ملک شام میں ایک مشہور شہر ہے بصرہ، اس کے قریب جب پہنچے تو وہاں جو ہے راستے میں ایک کلیسا تھا، چرچ یا ایسا سمجھ لو کہ کرسچنوں کی ایک خانقاہ تھی جس میں عبادت کرتے وہ لوگ، تو اس میں ایک جو ہے سادھو رہتا تھا عیسائیوں کا، کرسچنس کا، پوپ فادر سمجھ لو آپ، اس کا نام تھا بحیرہ، تو وہ کبھی اس کے بارے میں آتا ہے باہر نکلتا تھا اپنی خانقاہ کے، اس میں رہتا تھا عبادت کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کے ساتھ اس مقام پر پہنچے تو انہیں جو ہے کئی برسوں کے بعد اپنے کلیسا کے باہر آ گیا، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب سے پوچھا کہ بھائی ان کے سرپرست کون ہے؟ تو آپ فرمایا میں ہوں۔ تو بولے یہ کون ہے؟ تو حضور کا نام بتایا، انہوں نے پورا خاندانی شجرا وغیرہ سب بتائے، تو کہنے لگا تم جانتے ہو کہ یہ جو بچہ ہے آگے چل کے نبی آخر الزماں کا ظہور اس کے ذریعے ہونے والا ہے، اور یہ سب بات یہودیوں کو معلوم ہے، اور آگے آپ جائیں گے تو ملک شام میں بہت یہودی بستے وہ نبی آخر الزماں کے دشمن ہیں، کہیں یہ جو ہے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، لہٰذا اپنا سفر معطل کریے اور واپس چلے جائیے۔ تو یہ سنتے ہی ابو طالب کیا کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ مکرمہ کو واپس لوٹائے۔ جب آپ واپس جا رہے تھے تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ بحیرہ توشہ تیار کر کے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس تشریف لائے، اور جب عمر شریف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 20 سال کی ہوئی، جوانی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سب سے جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سامنا ہوا تو وہ جو ماحول تھا عرب کا بدترین ماحول تھا، شراب خوری، زنا کاری، بے حیائی، ہر طرح کی برائی عام تھی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے کو، آپ کی جوانی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پاک و صاف رکھا تھا کہ اس زمانے کے جو بھی برے کام تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس کے قریب نہیں پھٹکے۔ اللہ اس حفاظت نے محبوب کی فرمایا، پاکیزہ جوانی کے ساتھ آپ بڑے ہوئے۔ تو 20 سال کی عمر شریف تک کے مختصر واقعات میں آج آپ کے سامنے بیان کیا، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم یہیں سے سلسلہ آگے لیے چلیں گے، اور جو آج کا باقی جو ہے سلسلہ ہے اس کو کل تکمیل کرنے کے بعد کل انشاءاللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے اور پھر دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو حضور کے آگے بڑھانے پر کفار کی طرف سے جو مزاحمت ہوئی، جو مخالفت ہوئی، جو دشمنیاں ہوئی، اور جو ظلم کفار کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام پر ہوا، وہ تفصیلات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہجرت سے پہلے تک کے واقعات، ممکن تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کی تکمیل ہو پائے کیونکہ اس کی بڑی تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ بھی ہم بیان کریں تو جو ہے بات اتنے کم وقت میں ہم تکمیل نہیں کر سکتے، جتنا بھی ہو سکے کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے مکی حیات پاک جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کی ہے اس کی تفصیل بھی رکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی سلسلہ ایسے ہی روزانہ آگے بڑھتا رہے گا جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی حیات پاک اور پھر اس میں جو تفصیلات ہے غزوات کی اور دیگر جو ہے آپ کے احوال کی انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، آپ کے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ سیرت طیبہ کہ جو واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں مولا اس کو سمجھنے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رحمتوں والا، برکات والا اور آپ کی خاص امت کے لیے اس میں عنایات والا ہے۔ اے اللہ ان تمام باتوں کو زندگی کے قدم قدم پر جو حضور کی حیات کے پیش نظر رکھنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائیے۔ مولا تعالیٰ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور آپ کی نافرمانی سے، آپ کی حکم عدولی سے ہم کو محفوظ رکھیے، اور ہم سے جو ایسے کام سرزد ہو گئے مولا اس کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو دین و دنیا کے امور میں استقامت نصیب فرمائیے، شر سے فساد سے بچائیے۔ اے اللہ خیر والا بنائیے، خیر والا بنائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔